اللہ نے سورہ ملک میں اپنی بہت ساری نعمتیں بیان کی، نے دلائل دیے۔ ہم قرآن کو اصل میں پڑھتے نہیں ہیں کہ قرآن ہم سے کہتا کیا ہے۔ آپ خود سوچو کہ جس نے کائنات بنائی اور جس نے پوری کائنات انسان کے لیے بنائی، تو وہ انسان کو جب گائیڈ کر رہا ہوگا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، فائدہ مند کیا ہے، نقصان دہ کیا ہے، تو وہ کیسا، یعنی کتنی اہم بات ہوگی وہ، اور اس کی تو ضرورت انسان کو سب سے زیادہ ہے۔ لیکن الحمد سے لے کے والناس تک، اور عجیب بات یہ بھی ہے کہ اللہ نے 1400 سال پہلے اس کتاب کو نازل کر کے ایسی حفاظت کی ہے، اس کی ایسی حفاظت کی ہے کہ آج ہمیں 1400 سال پرانی کوئی کتاب، کوئی تحریر اتنی محفوظ نہیں ملتی۔ کوئی دنیا کو چیلنج ہے یہ، کوئی دکھاؤ ایسی کتاب۔ اس کی وجہ بھی وہی ہے کہ بھائی اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اپنے بندوں سے بات چیت کی ہے، بڑی امپورٹنٹ بات ہے، بہت اہم بات ہے، تو وہ ضائع ہو جائے، وہی اگر ضائع ہو گئی تو پھر تو ہم ہندوؤں سے پوچھیں گے کیسے زندگی گزارنی ہے، انگریزوں سے پوچھیں گے کیا کرنا ہے، جیپنیز سے پوچھیں گے کیا کرنا ہے، بھائی کس سے پوچھیں گے؟ یہ بھی تو ہماری طرح کے انسان ہیں، ہے بھائی، یہ ہمیں تھوڑی بتا سکتے ہیں، تو ہماری طرح کے انسان ہیں، یہ بھی غلطی کر سکتے ہیں۔ تو اللہ نے ایک بڑا شاندار کام کیا کہ نازل کر کے ایسی حفاظت کی ہے کہ ایک حرف بھی دائیں بائیں ہونے نہیں دیا اس۔ ایک عجیب بات بتاؤں آپ کو، آپ حیران ہو جاؤ گے سن کے۔ ایک انگریز نے ریسرچ کی ہے، تحقیق کی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی لکھی ہوئی تحقیق کو ہمیشہ محفوظ رکھنا چاہتا ہے، محفوظ کا مطلب اس طور پر کہ لوگ ہمیشہ اس سے فائدہ اٹھائیں، تو اسے چاہیے کہ وہ تحریر عربی میں لکھے، کسی اور زبان میں نہیں آ رہی بات۔ وجہ اس کی یہ کہ اس نے یہ لکھا ہے کہ ہر زبان چینج ہو رہی ہے اور کچھ وقت کے بعد وہ مکمل چینج ہو چکی ہوتی ہے سوائے عربی کے۔ یعنی اس نے خود یہ اعتراف کیا کہ آج آپ 150 سال پرانی انگلش کی کتابیں پڑھیں تو آپ کی سمجھ میں، بولو بھائی، نہیں آئیں گی۔ اس نے کہا 150 سال کے بعد آج کی انگلش اس نسل کی سمجھ میں نہیں آئے گی جو 150 سال کے بعد پیدا ہوں گے، تو کیا آج کی کتابیں ان کی سمجھ میں آ جائیں گی؟ میں ٹی وی میں آ رہا ہوں، بولو بھائی، تو پھر بولے نا، کچھ جواب تو دیں۔ 150 سال کے بعد آج جو انگلش کی بکس ہیں، جو انگلش میں ریسرچ ہے، جو لوگوں نے لکھی ہیں، وہ 150 سال کے بعد وہ کتابیں آج کی سمجھ میں نہیں آئیں گی لوگوں کے، کیونکہ زبان چینج ہو رہی ہے، انگلش بھی، فرینچ بھی، ہر اردو بھی۔ دیکھو انگلش میں شیل کا استعمال، شیل کا صرف پیٹرول پمپ رہ گیا ہے، جو آئی شیل گو ہم لوگ بچپن میں بولتے تھے، آئی شیل گو، وہ ول پہ آ گیا سب۔ اس طرح اور بہت سارے الفاظ۔ کل مجھے کسی انگلش کے پرسوں کسی ماہر ٹیچر نے بتایا کہ شیکسپیئر کی جو انگلش کی تحریریں ہیں اب نئی جنریشن کو وہ سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ پرانی انگلش ہے، جیسے اردو پرانی کوئی بولے تو سمجھ میں نہیں آتی۔ کیا خیال ہے بھائی؟ تو آج ہماری اردو 50-100 سال کے بعد یہ پرانی ہو جائے گی، لوگ کہیں گے یار پتہ نہیں کتنی گاڑی زبان میں بات چیت کر، ہم تو ابے تبے کر کے بات کر رہے ہیں، ماموں کہہ رہے ہیں آپ کو، لیکن ان کو سمجھ میں، وہ بولیں گے ماموں کیا ہوتا ہے، پتہ نہیں اتنے مشکل لفظ، حالانکہ جس کو ماموں سمجھ میں نہ آئے سوچو اس کی مینٹل اپروچ کیا ہوگی۔ لیکن اسی طرح انگلش بھی چینج ہو رہی ہے، کیونکہ زبان کا چینج ہونا نیچرل ہے، یہ نہیں روکی جا سکتی، تھوڑا سا فاصلہ تبدیل ہوتا ہے تو زبان چینج ہو چکی ہوتی ہے۔ آپ کراچی کی اردو، آپ حیدرآباد جائیں تو اردو وہاں پہ چینج، اپن، آپ اپن یہ کر رہے ہیں، اپن آؤ اپن بیٹھ کے چائے پیتے ہیں بولتے ہیں نا، تھوڑا سا آگے جائیں گے تو اور چینج، زبان ہی چینج، پھر آگے جائیں گے اور چینج۔ تو یہ چینجنگ انسان کی فطرت میں ہے، یہ نہیں بول سکتے۔ لیکن دنیا کی واحد زبان ہے۔ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ اگر اس زمانے میں آ جائیں تو وہ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں انہیں اپنی بات لوگوں تک، اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے میں ذرا بھی مشکل نہیں ہوگی۔ 20 ملک اور 20 ملک کے رہنے والے لوگ ان کی بات سمجھ رہے ہوں گے، نہیں آ رہی سمجھ ہوگا، یعنی وہ کچھ بھی بات کریں گے تو 20 ملک کی تو سرکاری زبان عربی ہے اس وقت دنیا میں، جو میری ٹوٹی پھوٹی ریسرچ ہے، ہو سکتا ہے اس میں ایک آدھ کمی بیشی ہو۔ تقریباً 20 ممالک ہیں جن کی سرکاری زبان کیا ہے؟ عربی، جن میں عربی بولی جا رہی ہے اور لکھی جا رہی ہے۔ نیوز چینل ہیں، ٹی وی کے چینل ہیں، یوٹیوب چینل سب بھرے ہوئے ہیں۔ ہمارا عربی سے واسطہ اس لیے نہیں پڑتا کہ ہمیں عربی آتی نہیں ہے نا، لیکن آپ اگر عربی سیکھ لو تو آپ کو پتہ چلے گا دنیا کی، ایسا لگے گا آدھی آبادی تو عربی بول رہی ہے، یعنی آپ کے پوری دنیا میں ایک بہت بڑی آبادی سے آپ کا کنیکشن ہو جائے گا۔ اس لیے عربی زبان کو ہلکا نہ سمجھے۔ مراکش، عراق، سعودی عرب، یو اے ای، لبنان، مصر، شام، یہ بڑے بڑے ممالک ہیں، عمان اور سوڈان، یہ سب ان کی آبادی آپ سے کیا ہو جائے گی؟ لنک۔ تو اتنی بڑی، اچھا جو عجمی کنٹریز ہیں ان میں جو دین سیکھتے ہیں ان کو بھی عربی آتی ہے، جو علماء ہیں وہ بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زبان کی حفاظت عربی ایسی کی ہے کہ گورا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم عربی سیکھ کے سائنسی ریسرچ اور جتنی تحقیقات ہیں عربی میں لکھے تو اس کے بارے میں گارنٹی ہے کہ آپ کی تحریر 1000 سال کے بعد بھی پبلک سمجھے گی۔ یہ جو حکمت کی کتابیں آج کل حکیم لوگ پڑھتے ہیں، ان میں کچھ کتابیں عربی میں لکھی ہیں 1000 سال پہلے، 700 سال پہلے، 800 سال پہلے، وہ آج بھی اردو میں اس کا ترجمہ ہو رہا ہے، لوگ پڑھ رہے ہیں اس کو۔ لیکن انگریزی دکھاؤ 1000 سال پہلے کی کوئی انگلش میں کوئی کتاب دکھاؤ، بلکہ 100-150-200 سال پرانی دکھا دو جو سب کی پوری سمجھ میں آ رہی ہو۔ بہت کچھ آتا بھی ہے، بہت کچھ نہیں بھی آ رہا ہوتا، اور زیادہ پیچھے جاؤ گے
اور اس سے اور پیچھے جاؤ گے تو زبان ہی غائب, وہ زبان تھی نہیں اس وقت. اگر آپ 400 سال پہلے چلے جاتے ہیں تو اردو مارکیٹ میں تھی, اردو ایجاد ہی نہیں ہوئی تھی, شارٹ تھی مارکیٹ سے. تو عربک کو اللہ نے اتنا محفوظ کیوں کیا, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. حالانکہ عرب تو کوئی اتنے پڑھے لکھے نہیں ہے کہ آج کل عربوں بیچاروں کی جو حالت ہے وہ تو سبھی کے سامنے ہے. مودی کو ماشاءاللہ تحفے تحائف اور گفٹ دیے جا رہے ہیں, اور این اس وقت میں دیے جا رہے ہیں جب کشمیر پر ظلم اور بربریت کا بازار گرم ہے. اس وقت اس کو بلا کے امن ایوارڈ دیا جا رہا ہے. کچھ اور دے دیتے یار, کچھ اور دے دیتے, ویسے ہی گلے لگ کے اس کا ماتھا چوم لیتے, آپ اس کو پیار کر لیتے, اس کو دودھ جلیبی کھلاتے تھے, آپ ویسے ہی بول دیتے کہ آپ بہت پیارے آدمی ہیں. لیکن امن کا ایوارڈ دینا اس وقت جب بدامنی اور ظلم اور بربریت کا کشمیر میں ایک بازار گرم ہو, اس وقت امن کا ایوارڈ بہت ڈینجرس, اس کی علامت ہے کہ بھائی آپ بہت خطرناک معاملہ ہے. تو یہ عربوں کا کمال نہیں ہے کہ عربی محفوظ ہے, یہ عربوں کا کمال نہیں ہے, بلکہ عربوں کو جو عزت ملی ہے وہ عربی کی وجہ سے ملی ہے, نہ کہ عربی کو عربوں کی وجہ سے عزت ملی ہے. عربی زبان کی وجہ سے عرب کو پہچانا جاتا ہے. تو میں بار بار اس سوال کو اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اللہ نے ایسی حفاظت کیوں کی, کیوں کی, کیوں کی, کیوں کی. کوئی لفظ عربی سے شارٹ نہیں ہوا ہے, جیسے شیل شارٹ ہو گیا نا آج کل انگلش میں, صرف پیٹرول پمپ رہ گئے شیل کے. تو عربی میں کوئی لفظ بھی شارٹ نہیں ہوا. وہی گرامر, پانی کو آج سے 1500 سال پہلے عربی میں ماں کہتے تھے, آج بھی کیا کہتے ہیں ماں. آسمان کو سما کہتے تھے, آج بھی کیا کہتے ہیں سما. زمین کو ارض کہتے تھے, آج بھی کیا کہتے ہیں ارض. ابا کو اب کہتے تھے, آج بھی کیا کہتے ہیں اب. اماں کو کہتے تھے, آج بھی کیا کہتے ہیں چچا کو عم کہتے تھے, آج بھی کیا کہتے ہیں عم. پھپھی کو اماں کہتے ہیں, آج بھی کیا کہتے ہیں اماں. ماموں کو خال, آج بھی خال. اور خالہ کو خالہ, آج بھی خالہ. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. بھائی کو اخ, آج بھی اخ. بہن کو اخت, آج بھی. بولنے میں کوئی پابندی لگی ہوئی ہے, آج بھی اخت کہتے ہیں. چلو پہلی دفعہ نہیں بولا جا رہا, آپ کو آتا نہیں, جب میں نے بول دیا پھر تو بول سکتے ہیں نا. بہن کو کیا کہتے ہیں اخت. تو ایک لحیہ داڑھی کو پہلے بھی کہتے تھے, آج بھی کہتے ہیں. شعر بال کو پہلے بھی کہتے تھے, آج بھی شعر کہتے ہیں. بلکہ عربی کا اتنی حاوی ہے دوسری زبانوں پر کہ کسی اور زبان سے الفاظ نہیں لیتی بلکہ دوسروں کو پرووائڈ کرتی ہے الفاظ. ٹھیک ہے نا, یہ مؤثر ہے. آسمان سما سے اردو میں کہاں آ گیا, عربی سے آیا. ارتھ انگلش میں یہ ارض سے آیا ہے, یعنی عربی میں ارض تھا تو عربی نے انگریزی میں بھی گھسیڑ دیا یہ. ٹھیک ہے نا, اس کو ارتھ بنا دیا. تو دوسروں میں تو اپنے الفاظ داخل کر رہی ہے, لیکن اتنا دوسروں سے الفاظ لینا کہ خود چینج ہونا شروع ہو جائے, یہ عربی نہیں کر رہی. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو بھائی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو گائیڈنس آسمان سے نازل کی ہے نا اپنے بندوں کو بتانے کے لیے کہ اس پہ چلنا ہے, وہ گائیڈنس عربی زبان میں ہے. زبان چینج ہو گئی تو وہ گائیڈنس چینج, پتہ ہی نہیں چلے گا اصل کیا ہے. ہر ایک کا اخپل طریقے سے ترجمہ کر رہا ہوگا. اور ایسا پشتو بولتے ہیں اخپل, تو پتہ ہے نا آپ کو, ہر آدمی اخپل طریقے سے ترجمہ کر رہا ہوگا, پتہ ہی نہیں چلے گا اس میں یہ انہوں نے گڑبڑ تو نہیں کی ہے بھائی, یہ وہی ہے یا کچھ اور اپنی طرف سے بھی ترجمے میں الفاظ لوگ بڑھا دیتے ہیں. تو اللہ نے متن کو محفوظ کر دیا کہ اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی. تو سوال وہیں گھوم کے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اتنی یعنی اس مسئلے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی اہمیت سے حفاظت کیوں کی ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے, دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا. اور آخرت میں یا تو ہمیشہ کی کامیابی یا ہمیشہ کی ناکامی. دیکھو ایک گورنمنٹ آپ سے امتحان لیتی ہے, ایم اے کے امتحانات ہوتے ہیں, بی اے کے پیپر ہوتے ہیں بہت سارے, ان میں بھی آپ کامیاب بھی ہوتے ہو اور ناکام بھی ہوتے ہو. گورنمنٹ پرچہ ایسی زبان میں دے دے جو کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا. مرزا غالب کی اردو استعمال کر کے اردو میں پرچہ آ گیا, تو آپ بولو گے یہ کیا ہے بھائی, ہم نے تو ناکام ہی ہونا ہے اس میں. تو ایسی زبان استعمال کی جائے گی جو معاشرے میں رائج ہو, تاکہ آپ حجت تمام ہو جائے, آپ اپنی مرضی سے فیل ہو, اپنی مرضی سے پاس ہو. تو اللہ نے ایسی زبان کا انتخاب کیا اور اس کو اللہ نے محفوظ کیا کہ وہ زبان قیامت تک چینج نہیں ہوگی. 1400 سال تک نہیں ہوئی نا, اب تو ناممکن ہے, کیونکہ جتنی چینجنگ زبانوں میں اب تک ہوئی ہے اتنی چینجنگ اب نہیں ہو رہی ہے. تو گرامر اور زبانوں کو کافی حد تک سیو کر لیا ہے. تو 1400 سال میں نہیں ہو, اب وہ خود کہتے ہیں ان کے ماہرین کی اب نہیں ہو سکتی, اس کی بنیادیں بڑی مضبوط ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اسی زبان میں سورہ ملک بھی نازل کی جو ہم پڑھ رہے ہیں اسی زبان میں, اور اس میں اللہ نے بتایا افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی, جس کو بھی عربی گرامر آتی ہے نا, یہ آیت بہت آسانی سے سمجھ میں آتی ہے. افمن, آ کا مطلب کیا, فا کا مطلب تو, من کا مطلب جو, یمشی چل رہا ہے. دیکھو یمشی بھی اردو میں آیا ہے, مویشی کہتے ہیں نا, مویشی مال مویشی, ان کو مویشی کیوں کہتے ہیں, چلنے والے جانور ہیں. تو عربی سے اردو میں بہت سے الفاظ آئے ہیں. افمن یمشی, بھلا وہ ذات جو چل رہی ہو, وہ شخص جو چل رہا ہو, مکبن الٹے پاؤں, علی وجہہ, علی کا معنی پر, وجہ کہتے ہیں چہرے کو. 1400 سال پہلے یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں اور آج بالکل آسانی سے سمجھ میں آ رہی ہیں. وجہی, علی وجہی, جو اپنے چہرے کے بل چل رہا ہو. اہدا, یہ کمپیریٹیو ڈگری ہے, کیا زیادہ ہدایت پر ہے. ام من, یا وہ شخص, افمن یمشی مکبن علی وجہہ اہدا ام من یمشی سویا, یا وہ شخص جو چل رہا ہو, یمشی سویا, بالکل برابر علی صراط مستقیم, ایک ایسے راستے پر جو بالکل سیدھا ہے.
تو بتاؤ کون سے لائف اسٹائل چاہتے ہو بھائی؟ اللہ ہم سے پوچھ رہے ہیں. بتاؤ مجھے ایک بات اپنے ضمیر سے, میں بھی اپنے آپ کو خطاب کر رہا ہوں. صبح اٹھ کے پتا ہوتا ہے کہ ہم کرنا کیا ہے, ہمارا ویژن کیا ہے, ہمارا ہدف کیا ہے. میں اپنے آپ کو بھی خطاب کر رہا ہوں, میں کوئی آپ کو ملامت نہیں کر رہا, میں بھی بڑا نالائق ہوں, یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں, اللہ مجھے بھی ہدایت دے. صبح اٹھ کے پتا چلتا ہے کہ ہمارا ویژن کیا ہے, ہدف کیا ہے, کچھ پتا نہیں ہوتا. گوروں کو پتا ہوتا ہے ویژن کیا ہے, لیکن غلط ویژن بنایا ہوتا ہے انہوں نے. اس پہ آپ ان سے بحث کریں تو ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ تمہارا ویژن کیا ہے, غلط. جس چیز کو تم نے ہدف بنایا وہ ہدف بنانے کے قابل نہیں ہے. لیکن ہمارا تو سرے سے کوئی ہدف نہ غلط نہ صحیح. جاب کرنی پڑتی ہے مجبوراً کہ روٹی تو بہرحال پیٹ میں جائے نا, بھوک لگے گی, وہ تو مجبوراً, وہ بھی کوئی ہدف نہیں ہے. پڑھ لیتے ہیں کہ یار اب کلچر یہی ہے کہ اسکول جانا ہے, پھر کالج جانا ہے, پھر یونیورسٹی جانا ہے, وہ ظاہر ہے سب یہی کر رہے ہیں تو ہم بھی یہی کریں گے. جاب مل جائے, پڑھے لکھے لوگ ذرا اچھے لگ رہے ہوتے ہیں دیکھنے سے, تھوڑا انگلش آ جائے گی. ہمارے استاد انگلش کو بولتے تھے انگلش, ٹھیک ہے نا, تو وہ کہتے تھے انگلش کو سیدھی طرح سے بولنے میں مزہ نہیں, انگلش کو تھوڑا اسٹائل میں بولو تو پھر وہ انگلش بنتی ہے. تو وہ انگلش کو کیا کہتے تھے, انگلش. ویسے ہی ان کی طبیعت میں مزاح بہت تھا, تو تھوڑا انگلش آ جائے گی, تھوڑا سا ٹھش فش کرنا سیکھ جائیں گے, تھوڑی عزت ہو جائے گی, احترام ہو جائے گا, مر جائیں گے, اور کیا ہوگا. تو ہدف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھو جس کا ایک ہدف ہوتا ہے اس کی طرف چلتا چلا جا رہا ہے. وہ والا لائف اسٹائل چاہتے ہو یا جانوروں جیسی زندگی چاہتے ہو؟ جانور کا سرے سے کوئی ہدف ہے ہی نہیں. اب دیکھو قربانی کے جانور ہم نے لا کے باندھے تھے, سوچتے ہی نہیں ہے کہ کیوں کر رہے ہو ہمارے ساتھ, کیوں باندھ رہے ہو. ایک جانور ذبح کرو, دوسرا وہ بڑے آرام سے, تیسرا کھڑے ہوئے اپنی باری کا انتظار کر رہا ہوتا ہے, اس لیے کہ ان کا مقصد ہے ٹائم پہ کھانا مل جائے, پیاس لگے تو پانی مل جائے. وہ ان کو مل رہا ہے, کہہ رہے ہیں چھوڑو بھاڑ میں جائے, وہ مر رہا ہے, وہ کٹ رہا ہے, اس کی چانپیں بن رہی ہیں, اس کے پائے لٹکے ہوئے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ ہم سے باتیں کر رہا تھا, ہے بھائی, وہی گائے ہم سے باتیں کر رہی تھی, ابھی دیکھو اس کی کھال کیسے لٹکی ہوئی ہے کھوٹے سے. ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے. تو ہم وہ کیا جانور کیا دیکھتے ہیں اکثریت کو, وہ کہتے ہیں میرے ساتھ جو گائے ہے اس کو بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے, تو مجھے بھی کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے. بھائی اتنی گائے کٹ گئی ہیں تو باقی بھی تو تمیز سے کھڑی ہوئی ہے نا, اپنی بھاری کا انتظار کر رہی ہیں, تو ہم بھی. دلائل سے سوچنا یہ جانور کا کام نہیں ہے. انسان میں اور جانور میں فرق تو یہی ہے کہ وہ ہر وقت سوچتا ہے. یہ جو رائٹ اور رانگ یہ انسانوں کی لغت میں ہے, جانوروں کی ڈکشنری میں رائٹ اور رانگ کا لفظ نہیں ہے. ان کے یہاں سب کچھ رائٹ ہے. وہ کہتے ہیں انسان کا رائٹ ہے کہ ہمارے ساتھ رائٹ کرے یا رانگ کرے. یہ بھی شعر ہے بھائی, یہ بھی کیا ہے, شعر ہے. انسان کا رائٹ ہے کہ ہمارے ساتھ رائٹ کرے یا رانگ کرے, ان کی مرضی. انسان کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ وہ ہر چیز میں سوچتا ہے. تبھی قرآن نے کیا کہا, ایحسب الانسان ان یترک سدی, کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ایسے ہی چھوڑ دیں گے, ہم تم سے پوچھیں گے نہیں یہ کیوں کیا. غیر مسلم کی زندگی, بے دین لوگوں کی زندگی کے کوئی اصول اور ضابطے نہیں ہیں. ان سے اگر آپ پوچھو نا یہ کیوں کیا, ان کے پاس اس کیوں کا کوئی معقول جواب نہیں ہوتا. جواب ہوتا ہے, معقول جواب نہیں ہوتا. جس دنیا کو انہوں نے ہدف بنایا وہ دنیا ان کے سامنے ساتھ چھوڑتی ہے, ان کے سامنے. مجھے پرسوں کسی نے بتایا کسی بالی ووڈ کے ایکٹر کے بارے میں کہ وہ ایکسرسائز کرتا ہے صبح 4 بجے اٹھ کے, اور پھر پتہ نہیں کیا کیا اس کی روٹین, اور بڑا اچھا لائف اسٹائل اور جاگنگ, اور یہ پاکستانیوں کی طرح, پوستیوں کی طرح جو سو رہے ہیں ایسا نہیں ہوا, ایسے زبردست فٹنس, یہ کھانا یہ نہیں کھانا, بڑی زبردست زندگی ہے. میں نے کہا محنت بہت ہے, آؤٹ پٹ کچھ بھی نہیں ہے. وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے, تاکہ صحت کو مینٹین رکھا جا سکے, میں اسمارٹ نظر آؤں. کیا خیال ہے, یہی ہے نا. کیا ہو گیا بھائی مجھے تھوڑا ٹھنڈا پانی پلا دیں گے, اگر یہاں رکھا ہوا ہے تو پلا دیں, ورنہ رہنے دیں. وہ سب چیزیں کیوں ہو رہی ہیں, صحت کو مینٹین رکھنے کے. میں دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہوں, نہ توند نکلی ہوئی ہے, نہ کچھ سینہ لٹکا ہوا ہے. اور بھائی ماشاءاللہ لائف اسٹائل اچھا ہوگا تبھی تو یہ ہوگا نا. پوستیوں کی طرح پڑے رہو, کھا رہے ہیں تو ٹھوستے سے, پھر تھوڑی ہیرو بن ہی نہیں سکتا وہ. جزاک اللہ, الحمدللہ. تو یہ جو اتنی محنت ہو رہی ہے یہ کس لیے کہ میں دیکھنے میں اچھا نظر آؤں. تو کیا ساری ہمیشہ وہ اچھا نظر آئیں گے؟ وہ بولو نا, ریٹائرمنٹ کی عمر آئے گی اور اس وقت یہ ساری صلاحیتیں برباد. جتنی کوشش کر لو بڑھاپا بہرحال آئے گا, روک نہیں سکتا کوئی بڑھاپا. چہرے پہ جھریاں کسی کا باپ نہیں روک سکتا, صرف استری کرنے سے ختم ہو سکتی ہیں. یہ چہرے کی جو جھریاں ہیں نا, کہتے ہیں پانی زیادہ پیو تو چہرے کی جھریاں وہ یعنی اچھا فریش رہتا ہے چہرہ. یہ بات درمیان میں پانی کی آ گئی تو ایک جملہ مکمل کر لوں. یہ جو میں نے کئی بیانات کیے نا, پانی اتنا پینا چاہیے اتنی پیاس لگ رہی ہے, اس میں ایک چیز کو ایڈ کر لیں. یہ کلپ میں لے آئیے گا, یہ جو لوگ 20 گلاس اور صبح اٹھ کے نہار منہ پی رہے ہیں, اس میں نے آپ کو ایک ریسرچ بتائی تھی, میں دوبارہ اس پہ نہیں جاؤں گا. تو ایک بات خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ میں جو بار بار کہتا ہوں, یہ ڈاکٹروں ہی کی بات ہے. کچھ ڈاکٹر اس سے اختلاف کرتے ہیں, کچھ حمایت کرتے ہیں, لیکن یہ نیچر کی بات ہے جو میں کرتا ہوں. جتنی پیاس لگ رہی ہے اتنا پانی پی لو, یہ باڈی خود بتا دے گی. لیکن اس میں ایک چیز کو ایڈ کر لیں کہ بعض لوگوں کو جتنی پیاس لگنی چاہیے لگتی نہیں ہے, اس کی وجہ سے ان کی باڈی میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے, ان کو ایکسٹرا پانی پینا پڑتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ اب ان کو جتنی پیاس لگنی چاہیے اتنی لگتی کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ نشے کا استعمال, کولڈ ڈرنک اور کیفین. یہ جو چائے ہے نا, چائے کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ یہ پیاس کو ختم کر دیتی ہے. تو باڈی کو خواہش ہوتی ہے پانی کی, لیکن باڈی بتا نہیں رہی ہوتی. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. تو پھر ایسے آدمی کو بلا پیاس بھی پینا پڑتا ہے. یعنی ہم تو نیچر کی بات کریں گے, جب تمیز سے چل بھی تو رہے ہو نا, سب نیچر کے مطابق چل رہے ہو, تو پھر قدرت کے سارے سسٹم صحیح کام کریں گے. آپ نے اندر چھیڑ چھاڑ کر کے قدرتی سسٹم کو خراب کر دیا تو پھر تو ہر چیز خراب ہو گئی نا. کولڈ ڈرنک بھی یہی کرتی ہے,
پانی کی کمی پوری نہیں ہوتی لیکن باڈی کو ایسا لگتا ہے کہ پانی, کیونکہ اس میں شکر کی مقدار اتنی زیادہ ہوتی ہے, اس سے تو اور پانی کی یعنی پانی چاہیے ہوتا ہے باڈی کو, لیکن باڈی مطمئن ہو جاتی ہے کہ ہم نے پانی پی لیا ہے, تو وہ پانی کی کمی پوری نہیں کرتی. تو پھر ایسے کوئی اس طرح کی کوئی لائف میں آپ کے ایب نارملٹی ہے تو پھر آپ کو پانی زیادہ الگ سے پینا پڑے گا, کیونکہ باڈی تو بتا نہیں رہی ہے جتنے پانی چاہیے. میں اس آدمی کی بات کر رہا ہوں اپنے بیان میں کہ جس کو یعنی اتنا پانی پینا چاہیے جتنی پیاس لگے, جو نیچرل لائف گزار رہا ہو, کوئی پان گٹکے اور یہ کیفین چائے کا پھونکتا رہتا ہے سارا دن بیٹھ کے, کڑک کڑک چائے کے مزے لیتا رہتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور یہ کولڈ ڈرنک چڑھاتا رہتا ہے, وہ تو پھر سارا اندر کا سسٹم ہی خراب ہے نا. تو اس کو تو چاہیے کہ پھر وہ پانی زیادہ پیو. اصل تو یہ چاہیے کہ چھوڑ دے یہ چیزیں, سمجھ رہے ہو, یہ چیزیں چھوڑ دے تاکہ باڈی جو ہے وہ صحیح کام کرے اور جیسے اس کو جتنا پانی اس کو چاہیے وہ بتائے. تو یہ مسئلہ ہوتا ہے چائے جو پیتے ہیں نا ان کے ساتھ کہ وہ پانی کی کمی. اچھا, چائے ایک طرف پیاس کا احساس ختم کرتی ہے, اس میں پیشاب زیادہ لاتی ہے, یعنی پانی کی جتنی باڈی کو ضرورت ہے باڈی وہ بتا بھی نہیں رہی, اور پیشاب جتنا پانی باڈی میں ہے وہ پیشاب بنا کے آپ چائے کم کریں یا چھوڑ دیں تو دیکھو پیشاب کم ہو جائے گا خود بخود. تو وہ جب آپ چائے پیئیں گے نا تو پیشاب کیا ہوگا زیادہ, اس سے پانی نکل جاتا ہے جسم کا. تو ایسے آدمی کو بہرحال پانی پھر زیادہ پینا پڑتا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ نہیں آ رہی تو رہنے دیں. ایسا نہ ہو کہ وہ صبح شام چائے پی کے کہہ رہے ہیں تو پیاس, مفتی صاحب نے کہا جتنی پیاس لگے اتنا پانی پیو, تو آپ پھر پوری لائف مفتی صاحب کے حساب سے گزاریں جیسے کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. بالکل اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بعد پانی پیا ہے, اور قرآن میں بھی آتا ہے کلو اشربو, کھاؤ پیو موج کرو. مذہبی کھانے کے بعد ہی آتا ہے پانی, لیکن پھر کھانا بھی اتنا جتنا نا تمیز سے انسانی فطرت ہے, ٹھوستا جا رہا ہے. پھر کھانے کے بعد پانی پیو گے تو کیا ہوگا, نقصان ہوگا. تو پھر وہ پھر یعنی پھر وہ حدیث اس پہ چسپا نہیں آئے گی. جب بھی کسی حدیث کو فالو کیا جاتا ہے تو پورا فالو کیا جاتا ہے, آدھا حدیث لے لیا آدھا اپنا کلچر لے لیا, کہیں کے بھی نہیں رہے, ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح یہ جو میں کہتا ہوں پانی بوائل نہ کریں, یہی کچا پانی پی لیا کریں. تو یہ بھی جب ہے جب صاف آ رہا ہو. اگر یہ بارشوں کا گٹر کا ملا ہوا آ رہا ہے پھر خدا کے بندے ابال کے پیو, پھر میں نہیں کہہ رہا کہ کچا پیا کرو. ویسے بوائل کر کے پانی پینے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اس کی ایسی لت پڑے گی کہ پھر آپ میں ریزسٹنٹ پاور ختم ہو جاتی ہے. ذرا سا بھی آپ نے کہیں پانی پیا کسی ہوٹل میں بیمار ہو جاتے ہیں. تو اتنا چھوئی موئی نہ بناؤ اپنے آپ کو. تمام پیغمبروں نے کچا پانی پیا ہے, صحابہ تابعین سب یہی پیتے تھے, یہ فطرت ہے انسان کی ایسے سادہ, لیکن وہ صاف ہونا چاہیے. صاف کا مطلب چشمے کا پانی ہو یا بورنگ کا صاف ستھرا پانی. لاہور کا پانی اتنا میٹھا اتنا بہترین پانی ہے, وہ بھی لوگ ابال کے پی رہے ہیں. اگر لاہور کے پانی میں بدبو آ رہی ہے کوئی گٹر لائن ہے پھر تو ٹھیک ہے, ورنہ بھائی وہ جو صاف پانی آ رہا ہے جو بورنگ کا پانی ہے جو میٹھا ہے اس کو لیبارٹری ٹیسٹ بھی کروا لے احتیاطاً, تو وہ بہترین پانی ہے, اس کو آپ پئیں, اس کو خام میں بوائل نہ کریں. ہاں کوئی بیمار ہو جائے پیٹ خراب ہو جائے پھر بوائل کر کے پلا دیں, لیکن نارمل. لیکن یہ میں نے بتایا کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ نارمل پانی کے بارے میں, جو ابھی بارشوں میں گٹر لائنیں مکس, ابھی بارش میں باہر نکلا ہوں ہر گٹر ابل رہا ہے. تو اتنی بارشوں سے نہریں جاری نہیں ہے جتنی گٹروں سے نہریں جاری ہیں, کالے کالے پانی جو ہے وہ. تو کیا حال ہونے والا ہے, اللہ بچائے یار. کراچی کا تو بھنگی خانہ بنا دیا حکمرانوں نے. تو خیر, تو بات کیا چل رہی تھی؟ ہاں, تو بڑھاپا تو آئے گا, کیا خیال ہے؟ تو وہ کہتے ہیں یہ کرو یوں ایسے زندگی گزارو پھر بھی آئے گا بڑھاپا. تو جب یہ اتنی ایکسرسائز جو آدمی کر رہا ہے صبح صبح اٹھ کے, یہ وہ کر رہا ہے یوں کر رہا ہے, اور ایسا لائف اسٹائل, اس کا ہدف کیا ہے؟ میں دیکھنے میں اچھا لگوں بس, اس کے علاوہ کوئی ہدف نہیں ہے. تو یہ کوئی بڑا ویژن نہیں ہے, یہ کوئی بہت بڑی سوچ نہیں ہے جس کے لیے آپ اتنی محنت کر رہے ہو. اور آپ ایک وقت کے بعد کسی کو بھی خدا کی قسم اچھے نہیں لگو, اپنے آپ کو نہیں لگو کہ شیشے میں کھڑے ہو کے بولو گے یار یہ کیا ہے یار, یہ جو ایکٹر اتنی محنت کر رہا ہے صبح صبح اٹھ کے, ایک دن ایک وقت آئے گا کہ شیشے میں کھڑے ہو کر بولے گا یار یہ کیا ہے, تو مرتا کیوں نہیں ہے. وہ کیا ایک بچے نے دیکھا کہ جو ہے نا وہ دادی استری کر رہی ہے نا, تو پوچھا کہ یہ کیا کر رہی ہے, کہ بیٹا سلوٹیں آ گئی ہیں کپڑے پہ تو میں استری سے کیا کر رہی ہوں دور. تو کہنے لگا دادی پھر اپنے چہرے پہ بھی کر لیں. بچے تو بڑے آج کل بدتمیز ہیں نا, کہ یہ کیا کریں اپنے چہرے پہ. دادی نے کہا بیٹا یہ سلوٹیں جب آتی ہیں نا بڑھاپے کی وجہ سے, یہ پھر دنیا میں کوئی طاقت دور نہیں کر سکتی. تو آپ ورزش کریں, صبح 4 بجے اٹھیں, اس لیے کہ میں جسمانی طور پر فٹ رہوں گا, صحت مند رہوں گا. صحت مند رہ کے میں اپنی بھی اور قوم کی بھی اچھی خدمت کر سکتا ہوں, اللہ کی عبادت کر سکتا ہوں. بیماریوں میں گھرا انسان دوسروں پر بوجھ بنتا ہے, میں بوجھ نہیں بنوں گا بلکہ میں لوگوں کی خدمت کروں گا, میں عبادت کروں گا, میں روزے رکھوں گا. قوت ہوتی ہے تو روزہ رکھتا ہے نا انسان, طاقت ہوتی ہے. میں اللہ کی راہ میں جب لڑنے کا وقت آیا تو لڑوں گا. ابھی دیکھو یہ حکومت ذرا سا بارڈر کھول دے اور پاکستانیوں کو بولے کہ نکلو, تو ہمارے یہاں لوگ 4 بجے نہیں اٹھتے, 12 بجے اٹھتے ہیں, لیکن 12 بجے اٹھ کے کہاں جائیں گے, سیدھا بھائی سیدھا بارڈر پہ پہنچ جائیں گے. حکومت تھوڑا سا بارڈر کھول دے کہ بھائی پاکستانی عوام آ رہی ہے, جہاں جہاں کشمیریوں پہ ظلم ہو رہا ہے, جو لوگ ظلم کر رہے ہیں ان ظالموں کو پکڑنے کے لیے ہم نے تھوڑا سا بارڈر کھولا ہے. 1 فٹ کھول دے بس, خالی 1 فٹ, بلکہ 1 فٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے, 6 انچ کھول دے, ہم جگہ خود بنا لیں گے اس میں سے, ٹھیک ہے نا. تو دیکھو ہماری قوم کے لوگ کیسے پہنچے گے, اس لیے کہ ایک بڑا ویژن سامنے آ جائے گا نا, ایک بڑا ویژن آئے گا سامنے, بھائی ظلم سے روکنا ہے, ظالم کا گریبان پکڑنا ہے. مجھے کے پی کے سے کسی نے میسج بھیجا کہ صرف پٹھان چھوڑ دو وہاں پہ کشمیر میں, پٹھان نے بھیجا میسج, وہ جو تھے نا وہ کہہ رہے ہیں حکومت سے بولو مفتی صاحب پیغام پہنچاؤ کہ چند پٹھانوں کو کشمیر میں چھوڑ دے. دیکھو یہ ظلم بند ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو بڑے ویژن کے لیے انسان محنت کرے, بہت کچھ کرے, اچھا لگتا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اتنی محنت
او بھائی چھوڑو کیا کرنا ہے, ابھی وہ جم میں لوگ جاتے ہیں نا, یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, اتنی محنت اچھے بڑے ویژن کے لیے کرو تو بہت اچھی بات ہے, اور صرف باڈی کے کٹس بنانے کے لیے کر رہے ہو تو یار چھوڑو, کیا تم نے کٹ بنا کے اتنا پرہیز کرتے ہیں. ایک جم میں بندے کو میں نے دیکھا 5 سال سے روٹی نہیں کھائی, میں نے کہا یار ایسی زندگی سے تمیز سے کھانا تو روٹی کا ہی ہوتا ہے, تسلی سے تم نے کھانا نہیں کھایا یار باڈی بنانے کے لیے, اور جب یہ جم چھوڑو گے دوبارہ وہی اور الٹے سیدھے چیزیں نکلنا شروع ہو جائیں گی مختلف جگہوں سے. تو کریں, ایکسرسائز کریں, محنت کریں. ویژن کیا ہونا چاہیے؟ اونچا ہونا چاہیے, جذبہ اونچا ہونا ہے. وہ کیا ہے؟ آخرت. ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ جس ویژن کا لنک آخرت کے ساتھ نہ ہو وہ بڑا ہو ہی نہیں سکتا, وہ ہو ہی نہیں سکتا بڑا ویژن, اور یہ آپشن غیر مسلم کے پاس ہے ہی نہیں. میں اس بات کو ایک حدیث سے سمجھاتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, کوئی اور صحابی تھے, بچپن میں حدیث پڑھی تھی ہم نے, صحابی کا نام میں بھول گیا. وہ درخت لگا رہے ہیں. یہ بات بڑی زبردست حدیث ہے جس سے میں جو سمجھانا چاہتا ہوں آپ کی سمجھ میں ٹھا کر کے آئے گا انشاءاللہ. آپ کہہ رہے ہو کہ مفتی صاحب ہمیں ترغیب دے رہے ہیں, ہم بھی پوزیٹیو ہم پڑھے رہے ہیں, ہم 4 بجے نہ اٹھا کریں, ہم یہ نہ کریں, ہم وہ نہ کریں, ہم جم نہ جائیں, کچھ بھی نہ کریں, بس صوفی بن کے بیٹھ جائیں. نہ میں یہ نہیں بتا رہا آپ کو. صحابی رسول درخت اگا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس درخت کی عمر, جو حدیث کا مفہوم ہے کہ اس درخت کی جو عمر ہے تمہاری عمر اس سے کم بھی ہو سکتی ہے. یعنی اتنی لمبی لمبی امیدیں لگا رہے ہو, یہ درخت 5 سال میں 10 سال میں بڑا ہوگا, جا کے پھل دے گا. تم نے دیکھا کہ 5 سال 10 سال میں زندہ رہو گے؟ ہے بھائی, کس نے دیکھے 5 سال؟ ایک سیکنڈ کی خبر نہیں ہے, اور ہم 10 سال کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں. تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو درخت لگانے سے بولو بھائی منع کر رہے ہیں. یہ دنیا کی محبت کی علامت ہے کہ درخت پر محنت کر رہے ہو, کیا بھروسہ زندگی تمہاری ساتھ دے یا نہ دے. صبح دیکھا کرو, شام کا کھانا ہے تو بس سو جاؤ, شام دیکھو, صبح کا ہے تو بس تسلی رکھو, اگلے وقت کا نہیں دیکھو. لیکن دوسری حدیث ہے صحیح ہے مسلم کی. اب اگر صرف کسی نے یہ حدیث سنی ہو تو وہ تو دنیا میں کسی کام کا, یہ جو آدھا علم ہے نا یہ خطرناک ہوتا ہے. جو نیک لوگ آدھا علم حاصل کرتے ہیں وہ برباد ہو جاتے ہیں, بیڑا غرق کر دیتے ہیں. ایسے ہی ہے نا, آدھا دین بتا رہے ہوتے ہیں تو اس سے امیج جو جا رہا ہوتا ہے مسلمانوں کا, اہل اسلام کا, بڑا خراب جا رہا ہوتا ہے. اب ایک تو بتا دیا کلو وشربو, کھاؤ پیو, ولا تسرفو جو اگلی آیت تھی وہ نہیں ضائع مت کرو, یہ نہیں بتایا. تو ٹھوس رہے کھاؤ پیو, قرآن میں آتا ہے کھاؤ اور پیو. تو یہ بریانی کی پلیٹ پورا ایک حبیب بینک کی بلڈنگ بنا دی, کھاؤ یار, اللہ نے حلال دیا, ٹھوس رہا, پھر ضائع کیا ادھر پھینکا. تو آگے بھی تو ہے کہ حد سے کھانے میں بھی حد ایک اعتدال ہے. تو دوسری حدیث میں کیا آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے درخت لگایا تو وہ مر بھی جائے گا نا, تو قبر میں اس درخت کا ثواب اس کو ملتا رہے گا. جو چرند پرند بھی اس سے کھائیں گے, اس میں گھونسلے بنا کے رہتے ہیں, یعنی جو مخلوق بھی, انسان تو بہت دور کی چیز ہے, جانوروں میں بھی جو اس سے فائدہ اٹھائے گا اس کو بھی ثواب ملے گا. تو دیکھو درخت لگانا ایک عمل ہے اور بڑا محنت طلب عمل ہے. درخت لگانا تو آسان ہے, حفاظت مشکل ہے. پہلے والے کو منع کر رہے ہیں اور دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت لگانے کی ترغیب دے رہے ہیں. کام ایک ہی ہے لیکن ویژن میں فرق ہے, مقصد میں فرق ہے. ایک کا درخت کا مقصد بس اپنا پیٹ, تو اپنے پیٹ کے لیے اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک ہے آخرت سامنے, انسانیت کی خدمت, آخرت. جب آخرت سامنے ہوگی تو بالکل یہی کام عین عبادت بن جائے گا. جو لوگ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم سے ہمارے کیے کرائے کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا, وہ بہت بڑے بے وقوف ہیں. وہ خدا کے بھی منکر ہیں اور اللہ کو مانتے بھی ہیں, تو اللہ پہ گویا الزام لگا رہے ہیں کہ اللہ نے ایسے ہی پیدا کر دیا, جو مرضی کرتے پھرو. ایسا نہیں ہے. کامیابی جنت کی صورت میں ملے گی اور ناکامی جہنم کی آگ کی صورت میں. تو اللہ تعالیٰ ان آیات میں تذکرہ کرتے ہیں جہنم کن لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے. ہماری نظر میں اچھائی اور برائی کا ایک الگ معیار ہے. کل ایک صاحب کہنے لگے کسی مشہور شخص کے بارے میں بہت اچھا ہے, حالانکہ وہ غیر مسلم ہے. تو میں نے کہا کہ آپ نے کیسے کہہ دیا بہت اچھا ہے؟ انہوں نے کہا اتنا اچھا وغیرہ وغیرہ, جو آج کل اچھائی کا معیار ہے. میں نے کہا میری اور آپ کی نظر میں اچھا ہو سکتا ہے بھائی, اللہ کی نظر میں اچھا نہیں ہے. اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں پہچانتا, نہ اس کو مانتا ہے, نہ اس کے بارے میں تحقیق کی کوشش کرتا ہے. ہمیں تو بھائی وہ اچھا لگتا ہے جو ہمارے ساتھ اچھا ہے بس. اللہ کو وہ اچھا لگتا ہے جو کس کے ساتھ اچھا ہے, اللہ کے ساتھ اچھا. تو اللہ میاں اپنی ہی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں قرآن میں, ٹھیک ہے نا, اپنی ہی باتیں جن کو ہم کہانیاں کہتے ہیں, اپنی ہمارے حساب سے. لیکن اللہ کے حساب سے ہماری باتیں کہانیاں ہیں اور اللہ کی باتیں کیا ہیں؟ اصل ہیں. مشرکین مکہ قرآن کے بارے میں کہتے تھے قرآن کہانیاں سناتا ہے, کہانیاں. قرآن کیا سناتا ہے؟ کہانیاں سناتا ہے, بس قصوں کی کتاب ہے. کہتے تھے ان ھذا الا اساطیر الاولین, یہ تو پرانے لوگوں کے قصے ہیں. موسیٰ نے یہ کہا, فرعون نے یہ کہا, شعیب علیہ السلام نے یہ کہا, قوم نے جواب میں یہ کہا. تو پرانے لوگوں کے قصے, کہانیوں کی کتابیں, کہانیوں کی. تو اللہ میاں ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ جو تمہارے اسکالرز ہیں نا, جو مجھے نہیں مانتے, یہ تمہیں کہانیاں کرا رہے ہیں. کہانیاں کون کرا رہے ہیں؟ تمہارے اسکالرز ہیں نا, جنہیں تم کو اس دنیا کی
ترقی میں الجھا دیا ہے کہ یہی سب کچھ ہے، اصل میں کہانیاں یہ تمہیں کرا رہے ہیں. ان سے ورنہ پوچھو جنہوں نے پہلے ترقی کی وہ گئے کہاں؟ اتنی ترقی کی، ایسے ترقی کے میدان میں آگے بڑھتے 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 کیا ہوا بھائی؟ ہارٹ اٹیک ہوا، دھڑام سے مر گئے. کوئی بوڑھا ہو کے مر گیا، کوئی جوانی میں ہی مر گیا، کوئی ایکسیڈنٹ سے مر گیا، کوئی بادشاہ بن کے مر گیا، کوئی وزیر بن کے مر گیا، کوئی سائنٹسٹ بن کے مر گیا، کوئی فلسفی بن کے مر گیا، کوئی بڑا فاتح بن کے، سکندر اعظم جیسا فاتح بن کے بھی مر گیا. تو اللہ کہتے ہیں یہاں کے لیے پیدا ہی نہیں کیا میں نے تمہیں پیدا کدھر کے لیے کیا ہے؟ ادھر کے لیے کیا ہے. تو اس جگہ کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو گے تو پھر تو ٹھیک ہے. اس بات کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہانیاں سنا رہے ہیں. اللہ کیا کر رہا ہے؟ کہانیاں سنا رہے ہیں. یہ جو ملحد لوگ ہیں، مشرک لوگ ہیں، ملحد لوگ، ایتھیس لوگ، سیکولر لوگ، یہ قرآن پر یہی تو اعتراض کرتے ہیں. قرآن حوروں کی لالچ دے کے معاذ اللہ کہانیاں سنا رہے ہیں. حوروں کی لالچ دے رہا ہے، جنت کی نہروں کی لالچ دے رہا ہے. بھائی یہ سب کہانیاں ہیں. اللہ میاں کیا کہتے ہیں؟ یہ تمہیں دنیا کی لالچ دے کے کیا سنا رہے ہیں؟ کہانیاں. اللہ کی باتوں کو کہانی کہہ رہے ہو. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. حالانکہ اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اور انسان جب انسان کو گائیڈ کرتا ہے اس میں اپنے مفادات اس کے سامنے ہوتے ہیں، اپنی خواہشات ہوتی ہیں. تو اپنی خواہشات جس کے سامنے ہیں وہ جو تمہیں بتا رہا ہے وہ ٹھیک ہے، اور میں جو سنا رہا ہوں وہ کیا ہے؟ کہانیاں. اللہ کہتے ہیں میرا تم سے کیا لینا دینا، مجھے کیا فائدہ، مجھے نہ تمہاری عبادت کی ضرورت، تمہاری نافرمانی سے میرا کوئی نقصان نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے ساری دنیا کے سارے انسان جمع ہو کے اللہ کے خلاف ہو جائیں تو سمندر کے پانی میں سوئی ڈبو کے آپ نکالتے ہیں نا تو کتنا پانی کم ہو جاتا ہے. اتنا بھی اللہ کی ملکیت اور حکومت کو نقصان نہیں ہوتا. اور سارے اللہ کے فرما بردار بن جائیں تو اتنا فائدہ بھی نہیں ہوتا. اب سوال پیدا ہوتا ہے جب نہ فائدہ اور انہیں نقصان ہو رہا ہے تو پھر اللہ کیوں چاہ رہے لوگ میری فرما برداری کریں؟ اس کا اللہ نے جواب دیا وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ. کہ اللہ شکر کو پسند کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میری فرما برداری کریں تاکہ میں ان کو نوازوں. بندوں سے محبت کرتا ہے، فائدہ نقصان نہیں ہے، لیکن اس کو اپنی مخلوق سے محبت، اور سب سے زیادہ محبت کس سے؟ انسان سے. کیوں بھائی انسان سے بہت زیادہ محبت کیوں ہے؟ اس میں کیا کوئی سرخاب کے پر لگائے اللہ نے الگ سے انسان میں؟ انسان کی تو 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے. اتنے بڑے بڑے فرشتے اللہ نے پیدا کیے، اتنے بڑی بڑی. انسان جس زمین پہ رہتا ہے اس کی اس کائنات میں 2 ٹکے کی اوقات نہیں. اتنی چھوٹی سی زمین ہے. ابھی پرسوں کوئی مجھ سے پوچھ رہا تھا ہم چاند پہ جائیں گے تو زمین کو کہاں دیکھیں گے؟ میں نے کہا اوپر دیکھیں گے. وہ صاحب حیران ہو گئے. وہ تھوڑا دیہاتی ٹائپ کے صاحب تھے. وہ کہہ رہے ہیں یار اوپر کیوں دیکھیں گے؟ تو اچھا مجھے اس طرح کے سوالات میں بڑا مزہ آتا ہے جب مجھ سے کوئی پوچھے نا. میں بھی بچپن میں بہت پوچھتا تھا اس طرح کے سوالات کہ چاند زمین سے بڑا ہے کہ چھوٹا ہے، سورج کتنا بڑا ہے. یہ مجھے بہت دلچسپی تھی ان چیزوں میں. تو میرے بھائی بھی مجھ سے پوچھتے تھے ہم جب چاند پہ جائیں گے تو زمین کو کہاں دیں گے؟ میں بڑا کنفیوز ہوتا تھا یار واقعی ہم زمین کو دیکھیں گے کہاں؟ تو کسی دیہاتی نے مجھ سے یہ سوال پوچھ لیا. دیہاتی تھے تو وہ شہری لیکن اسٹائل یعنی مزاج دیہات گاؤں والا. تو میں نے کہا بتاؤ جب ہم چاند پہ جائیں گے زمین کو اوپر دیکھیں گے نیچے؟ انہوں نے کہا بھائی نیچے دیکھیں گے، ہم اوپر گئے ہوئے ہوں گے نا. تو میں نے کہا نیچے دیکھیں گے تو نیچے اپنے پاؤں ہوں گے. جب ہم چاند پہ جا کے زمین کو دیکھیں گے تو نیچے چاند پہ بھی تو کھڑے ہی ہوں گے نا. تو نیچے کیا آسمان ہوگا؟ اگر یہ نیچے زمین ہوگی تو سر ہمارا کہاں ہوگا پھر؟ تو بیچارہ گھومتا ہی رہا وہ. میں نے کہا نیچے اترا چاند سے، زمین پہ ہی ٹھیک ہے. آپ زمین پہ ہی کیا ہو؟ یہ بات یہاں آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی. ورنہ اصولی بات یہی ہے کہ جب ہم چاند پہ جائیں گے تو ہم چاند پہ یہاں کے حساب سے اوپر ہوں گے لیکن چاند کے حساب سے زمین اوپر ہوگی ہمارے. کیونکہ اوپر اور نیچے ہونا یہ امور اضافیہ میں سے ہے. امور اضافی سمجھتے ہیں؟ ہاں بھائی السلام علیکم. تو ہم جب چاند پہ جائیں گے، میں تو کہیں اور ہی چلا گیا، تو نیچے جب دیکھیں گے نا تو نیچے کیا ہوگی؟ چاند کی زمین ہوگی بھائی. تو یہ اوپر اور نیچے ہونا یہ امور اضافیہ میں سے. اضافی سمجھتے ہیں؟ یہ کوئی چیز نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے. نظریہ اضافت تھا نا، وہ آئنسٹائن کا تھا، آئنسٹائن کا تھا میرا خیال ہے نظریہ اضافت. وہ یہی ہے کہ اس کائنات میں نا کوئی بھی چیز خود سے نہیں ہے. کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے ہم کسی دوسری چیز سے سمجھتے ہیں اس کو. کالا کوئی رنگ ہی نہیں ہے. سفید کی وجہ سے کالے کو کیا کہا جاتا ہے؟ کالا. اگر سفید نہ ہوتے نا تو کالوں کی بڑی عزت ہوتی، انہی کو لوگ سفید کہہ رہے ہوتے. اور سفید کو کالے کی وجہ سے سفید کہا جاتا ہے، گرم کو ٹھنڈے کی وجہ سے گرم کہا جاتا ہے، ٹھنڈے کو گرم کی وجہ سے. اب میں نے ایک سائنٹسٹ ہیں ان سے سوال پوچھا، میں نے کہا اس کائنات کا اصل ٹیمپریچر کیا ہے؟ کیونکہ ہمیں جو گرمی نظر آتی ہے، میں ٹاپک پر آ رہا ہوں، آپ بولو گے کیا درس قرآن سننے آئی تھی کیا؟ کس سے لے کے بیٹھ گئے مولوی صاحب؟ آ رہا ہوں بس. میں نے پوچھا کہ یہ جو کائنات ہے نا، یہ چل میں یہ امور اضافی جو ہے نا، اضافیہ جسے کہتے ہیں، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. شریعت میں بھی اس سے مدد ملتی ہے چیزوں کو سمجھنے میں، بہت فائدہ مند چیز ہے یہ. اس لا کو سمجھنا
تو میں نے ان سے پوچھا کہ کائنات کا اصل ٹیمپریچر کیا ہے؟ بھائی ہمیں تو ستاروں، سیاروں اور سورج کی وجہ سے ٹیمپریچر ملتا ہے نا، تو اگر سورج کی روشنی نہیں ملتی تو ہم زیرو پہ آتے ہیں، زیرو سے پھر مائنس پہ آتے ہیں. تو اگر بالکل ہی کہیں ہیٹ نہ ہو ذرا سے بھی تو پھر کیا مائنس کہاں تک ہوگا؟ 1 گھنٹہ میں نے کوشش کی، ان کو سوال ہی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ پوچھ کیا رہا ہے. تو میں نے کہا چھوڑو ایسے ہی ٹھیک ہے. تو ابھی بھی میرا سوال ہے کہ کوئی تو ٹیمپریچر اصل ہوگا نا، کہ اگر کائنات میں کہیں بھی ہیٹ نہ ہو تو پھر اس کائنات کا اصل اوریجنل ٹیمپریچر ہوتا کیا ہے وہ؟ یعنی ہم آج کی ڈگری کے حساب سے اگر ناپیں تو ہو سکتا ہے میرا سوال ہی بیوقوفوں والا ہو، لیکن واللہ عالم مجھے اس کا جواب ابھی تک کسی نے دیا نہیں. خیر، تو چاند زمین کی بات نہیں ہوئی. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس پوری کائنات میں زمین کی اوقات 2% کی بھی نہیں ہے. یعنی اگر کائنات سے کمپیئر کریں نا تو ذرے کا ذرہ بھی نہیں ہے. اتنی بڑی بڑی کہکشائیں جو ستاروں کا جھرمٹ لے کے گھوم رہی ہیں. ایک ایک ستارہ سورج سے لاکھوں گنا بڑا، اور سورج ہماری زمین سے 9 لاکھ گنا بڑا. جب 9 لاکھ سوچا کریں نا تو سوچیں ایک زمین، پھر ایک اور 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 زمین. اس کو بھائی تھوڑی نہیں ہے، بہت بہت بڑا ہے سورج. اور بہت بڑا ہونے کے ساتھ کیا ہیٹ آگ کا انگارہ ہے بھائی، اتنی ہیٹ ہے اس کے اندر. تبھی تو اللہ کہتا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس. ہمارے ہاں گیس کا پرابلم، آج مہمان آئے اور گیس روٹی پکتے ہوئے گیس ہی چلی گئی کراچی میں. انہوں نے کہا تھا میں گھر کی روٹی کھاؤں گا، تو ہم نے کہا چلو گھر کی روٹی بنوائیں گے آپ کے لیے. روٹی بڑھ گئی بیچاری، تندوری کی روٹی، خود بھی کھائی ان کو بھی کھلائی. تو ہم تو اس کو یہاں کے حساب سے دیکھ رہے ہیں نا، گیس کو دیکھ رہے ہیں. بھائی اگر کائنات میں جاؤ گے تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اتنے وسائل ہیں اس کائنات میں. انسان کی تو یہ جو کہتے ہیں نا انسان کے خوراک کے ذخیرے کم ہو رہے ہیں، بہت بڑا لطیفہ ہے یہ. اس پہ ہنسا کرو جب آپ کے یونیورسٹی کے ٹیچر کہا کرے نا بچے اتنے پیدا ہو رہے ہیں، ایکچولی ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، تو آپ کہو صرف یہ لطیفہ پرانا ہو گیا، کوئی نیا لطیفہ سنائیں آپ. یہ بہت بڑا لطیفہ ہے یہ جو کہتے ہیں نا اتنے بچے، انسانوں کی آبادی بڑھ رہی ہے تو ہمارے پاس وسائل کیا ہو رہے ہیں؟ کم ہو رہے ہیں، یہ اسپیس کم ہو رہی ہے. یہ ممبر پہ بیٹھا ہوں، مذاق نہیں کر رہا میں. جیسے میں نے کہا تھا نا عدالتی خلا کلدہ میں لوگوں نے کہا مفتی صاحب اتنے بڑے بڑے دعوے کر دیتے ہیں. عدالتی خلا پہ میں نے جو دعویٰ کیا وہ اتنے کانفیڈنٹلی جب میں نے کہا نا یہ جو آج کل عدالتی خلا چل رہا ہے وہی ہے، فضول ہے. یہ تو نہ شیعہ مانتے ہیں، نہ یہ تو آسمانی مذاہب بھی نہیں مانتے اس کو. تمام آسمانی مذاہب میں طلاق کا حق کس کے پاس ہے؟ مرد کے پاس ہے. عیسائیت میں بھی، یہودیت میں بھی. چینج کر دیا ہو تو ایک الگ بات ہے. شیعوں کے نظر میں بھی یہ تو جنرل مشرف سے پہلے کورٹ میں بھی یہی تھا کہ ڈیورس کا حق کس کے پاس ہے؟ مرد کے. یہ تو اب انجینئر علی مرزا نے آ کے یہ چینج کیا اس کو. اس سے پہلے تو ساری دنیا سب اس پہ متفق تھی. تو یہ ایسے ہی تھوڑی میں نے کہہ دیا اتنے کانفیڈنٹلی. تو اسی طرح میں نے کہا جو 3 طلاق کے 3 ہوتی ہیں اتنے کانفیڈنٹلی کہہ دیا نا میں نے، تو ایویں لوگ سمجھتے ہیں ایویں پھینک دی مفتی صاحب نے. اور ایک اور میں نے جو دعویٰ کیا یہ عاملوں کے بارے میں ایویں ہوتے ہیں، تو ایسی تھوڑی پھینک دی ہے کانفیڈنٹلی. آدمی ممبر پہ اتنا بڑا دعویٰ تھوڑی کرتا ہے، سمجھتے ہو. تو اسی طرح ایک اور ہے جو میں بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، وہ بھول گیا. اور اسی طرح یہ بھی کہ یہ جو کہتے ہیں نا آبادی بڑھنے سے وسائل گھٹ رہے ہیں، زمین میں دگا کم پڑ رہی ہے، بڑے مسائل ہو جائیں گے، تو یہ بہت بہترین کیا ہے، ہنسنے کے لیے بہت اچھا لطیفہ ہے. جب آپ کے یونیورسٹی میں ٹیچر یہ کہا کرے نا دیکھیں ہمیں کنٹرول کرنا ہے اور وسائل ہمارے پاس کم ہے، تو آپ نے سر یہ لطیفہ پرانا ہو گیا، ٹھیک ہے کوئی نیا لطیفہ لے کر آئے. کوئی ان کے پاس نہ کیلکولیشن ہے اس کی، کچھ بھی نہیں ہے. اتنے وسائل ہیں نا اس وقت کائنات میں کہ آبادی 10 گنا بھی بڑھ جائے تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. اتنے وسائل ہیں. چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں آپ کو. میں نے ادھر بھنڈی لگائی ہوئی ہے، تھوڑی سی بھنڈی یہاں پہ اتنی سی جگہ پہ. وہ بھنڈی نکلنا شروع ہوئی ہے نا، توڑو تھوڑے دن میں پھر. تو میں نے کہا یار یہ میں تو تجربہ ہے، آپ کے پاس چھوٹی سی زمین ہو، آپ پورے خاندان کی سبزی اس سے پوری کر سکتے ہو. تجربہ کر کے دیکھ لیں آپ. چھوٹی سی زمین آپ لے لو نا، تمیز سے آپ اس میں گارڈننگ کرو، آپ کو وہیں کی آپ کے گھر کے لیے آلو پیاز ٹماٹر ادھر ہی کا پورا ہو جائے گا. تو زمین تو بہت ابھی زراعت کے قابل خالی پڑی ہوئی ہے. اتنی زمین ہے کہ آپ کی سوچ نہ گوشت کھانے کے لیے کم ہے. ابھی تو سمندر پہ انسان نے صحیح طرح توجہ نہیں دی ہے. خالی ایک سمندر میں اتنی مخلوق ہے نا جو تمہاری خوراک کی ساری ضرورتیں پوری کر لیتی ہے، جبکہ انسان کی باڈی کی نیڈ اتنی ساری چیزیں ہے ہی نہیں. صحراؤں میں جا کے دیکھو خالی روٹی پہ ہی 100 سال نکال دیتے ہیں وہ لوگ. تو فضول قسم کا بس جو غیروں نے دعویٰ کر دیا دم ہلائی ان کے سامنے.
تو یہ بڑی پانی اتنا ہے اتنا کہ سب ڈوب کے مر جائیں اس میں. یہ کہتے ہیں نا پانی کے ذخائر کم ہو رہے ہیں, یہ لطیفے ہیں, ان پہ ہنسا کرو, ٹھیک ہے نا, بہت اچھے اچھے لطیفے ہیں. تو لوگ جو غربت سے مرتے ہیں نا, یہ بھوک سے مرتے ہیں, وہ ڈسٹریبیوشن میں ناانصافی ہو رہی ہوتی ہے. وہ تو کروڑ پتی باپ کے کروڑ پتی گھر ہو, اس میں بھی اگر 9 بچے وہ جائیداد پہ قبضہ کر کے بیٹھ جائیں اور ایک کو روٹی بھی نہ دیں تو وہ بھی اس بنگلے میں بھی بھوک سے مرے گا وہ. خیر یہ ابھی ٹاپک نہیں ہے, یہ تو میں ہر بیان میں تھوڑا تھوڑا تڑکا لگاتا رہتا ہوں. تو پتہ ہے وسائل کم نہیں ہے, کم کیا چیز ہے جس کی وجہ سے غربت آتی ہے؟ ان وسائل کو استعمال کرنے والی قوتیں. اور وہ قوت کیا ہے؟ انسان. اس قوت کی بیس کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ مشینیں بھی کون بناتا ہے؟ یعنی قوت ہے نا, تو وہ اس کے پیچھے انسان ہوتا ہے. انسان کا دماغ استعمال ہوتا ہے, وہ مشینیں ایجاد کرتا ہے. انسان کے بازو استعمال ہوتے ہیں, وہ مشینوں کو استعمال کرتا ہے. تو جتنے انسان ہوں گے نا, آپ کے پاس ذہین دماغوں کا ریشو اتنا بڑھ جائے گا, ایجادات کے چانسز اتنے بڑھ جائیں گے, مزدور اتنے زیادہ ہوں گے. کچھ لوگوں کو اللہ نے کھوپڑی نہیں دی ہوتی, ان کو اللہ نے مضبوط بازو دیے ہوتے ہیں, وہ گڑے کھود دیتے ہیں. کچھ لوگوں کو اللہ نے کھوپڑی ایسی دی ہوتی ہے کہ وہ صرف کھوپڑی استعمال کرتے ہیں, اور وہ لاکھوں آدمیوں کا کام ایک کھوپڑی کر لیتی ہے. تو جب آبادی بڑھتی ہے تو کھوپڑیاں بھی بڑھ جاتی ہیں, ان کا ریشو ذہین کھوپڑیاں. اور آبادی بڑھتی ہے تو مزدوروں کا ریشو بھی کیا ہوتا ہے؟ ہر طرح کی پروڈکٹ مارکیٹ میں زیادہ, تو ترقی تو ہوگی نا. تو اس لیے یہ تو بالکل ہی اس کو دماغ سے نکال دو. خیر تو میں یہ عرض کر رہا تھا, اتنی بڑی اللہ کی کائنات, تو اس میں انسان کی اوقات بھی 2 ٹکے کی نہیں اور زمین کی اوقات بھی 2 ٹکے کی نہیں. تو میں یہ سوال اٹھایا تھا میں نے, پھر اللہ تعالیٰ انسان سے اتنی محبت کیوں کرتا ہے؟ کیا اس میں سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں بھائی کہ اس کو اتنا پروٹوکول دے رہا ہے کہ پیغمبر بھی اسی میں آ رہے ہیں, آسمانی کتابیں بھی انسانوں میں بولو نازل ہو رہی ہیں, انہی کے لیے کائنات کو بنایا گیا. پوری کائنات کس کے لیے بنائی گئی ہے یار؟ اتنی بڑی کائنات, 9 لاکھ گنا بڑا سورج, پھر سورج سے بھی لاکھوں گنا بڑے اور ستارے, پھر ان ستاروں سے اور بڑے ستارے, پھر یہ تو پہلا آسمان ہے, پھر آگے دوسرا آسمان کتنا بڑا ہوگا, پھر تیسرا آسمان کتنا بڑا ہوگا, پھر چوتھا آسمان کتنا بڑا ہوگا, جس آسمانوں میں پورے 3 4 آسمان سموئے ہوئے ہیں, کتنے بڑے بڑے. یہ تو ہماری تصور سے بھی کیا ہے. تبھی ملحد لوگ یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ اگر ہم اسلام کو برحق مان لیں تو اس کا مطلب وہ انسان جس کی اوقات کیڑے مکوڑوں سے بھی کم ہے, وہ زمین جس کی اوقات اس کائنات میں ذرے کے برابر بھی نہیں ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے, اس کائنات کا بنانے والا اتنی پدی سی مخلوق کو اتنی ویلیو کیوں دے رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے سوال کہ نہیں آ رہا؟ بھائی اتنی پدی سی مخلوق اور اتنی سی پدی سی زمین پہ, ایک یوں سمجھیں اس کو, میں اس اشکال کو ایک مثال سے آپ کے دماغ میں اتارتا ہوں. آپ آئے میرے پاس, مفتی صاحب آپ سے ملنے کے لیے آئے. مفتی صاحب آپ سب سے زیادہ ویلیو اپنے خاندان میں یا اپنے پریوار کہتے ہیں نا ہندی میں, اپنے پریوار میں آپ سب سے زیادہ ویلیو کس کو دیتے ہیں؟ اب میرے پاس گاڑی بھی ہے, میرے پاس موٹر سائیکل بھی ہے, میرے پاس گھر بھی ہے, میرے پاس کپڑے بھی ہیں, پگڑی بھی ہے, اور جو چیزیں ضرورت کی ہوتی ہیں, لوازمات, سب کچھ ہے. تو میں کہتا ہوں میں جو ویلیو دیتا ہوں اتنا سا ایک پتھر اٹھاؤں, اتنا سا ذرہ, وہ میری نظر میں اس کی ویلیو کیا ہے سب سے زیادہ. تو آپ بولو گے یار اتنی بڑی بڑی چیزیں آپ کے پاس ہیں اور یہ ایک میز کے اوپر آپ کے نا گرد کا ایک ذرہ ہے, وہ بھی ویسے ہی پڑا ہوا تھا, اور پھر اس پر ایک چھوٹا سا کیڑا گھوم رہا ہے, اس پہ چھوٹا سا کیا گھوم رہا ہے, ایک جرثومہ جو خوردبین سے نظر آ رہا ہے. تو میری نظر میں یہ سب سے زیادہ, اور میں اسی کی خاطر میں نے یہ پورا جو میرا خاندان اور یہ مرغیاں اور یہ بکرے اور یہ سب چیزیں پالی ہوئی اور یہ میرا گھر اور یہ سب میں نے اس چھوٹے سے جراثیم کے لیے بنایا میں نے. تو آپ بولیں گے یار کوئی اور لطیفہ سنا دیتے ہیں مجھ صاحب, نیند شاید پوری نہیں ہوئی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا آپ کے ساتھ, کیا باتیں کر رہے ہو؟ جب بھی کسی چیز کو ویلیو دی جاتی ہے سب سے پہلے کوئی سائز تو ہونا اس کا, کیا خیال ہے؟ تو ملحد لوگ جو اعتراض کرتے ہیں نا, وہ یہی اعتراض ہے کہ یہ کیا, کیونکہ اگر ہم اسلام کو صحیح مانتے ہیں نا تو اسلام اس کائنات میں سب سے زیادہ عزت کس کو دیتا ہے؟ بولو, انسان کو. سب سے زیادہ ویلیو کس کو دے رہا ہے؟ اور جتنے پلینٹ ہیں نا زمین اس کائنات میں, ان میں سب سے زیادہ ویلیو کس سیارے کو دے رہا ہے؟ بولو, زمین کو. کیوں دے رہا ہے؟ قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں. پہلی آیت وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اللہ کہتے ہیں جو بنایا اس تمہارے لیے بنایا میں نے. وہی بات ہو گئی نا, میری میز پہ ایک چھوٹا سا پتھر پڑا ہوا تھا معمولی سا, اس کے اوپر ایک چھوٹا سا 2-3 جرثومے گھوم رہے تھے, یا خوردبین سے دیکھا تو 1 کروڑ تھے. میں کہوں یہ سارا کس کے لیے بنا, یہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟
اس کے لیے تو اشکال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ابے بھائی اس میں کیا ہے یار، تو پھونک مارو اڑ جائیں گے۔ تو اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ اس پوری کائنات میں یہ زمین کیا ہے، ایک مٹی کے 1000ویں حصے کے برابر بھی نہیں ہے، زمین اتنی چھوٹی ہے۔ قرآن پروٹوکول دے رہا ہے سخر لکم کہ اس زمین پر جو چند جراثیم ہم جیسے گھوم رہے ہیں، ایک پھونک فرشتہ لگا دے تو ہم سب کی پھونک نکل جائے، جیسے اقرار الحسن نے پھونک نکال دی۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ، پروٹوکول دیکھو، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں، اللہ کہتے ہیں جمیعاً، تمام کا تمام، تاکیدیں لگا دی اللہ تعالیٰ نے۔ یعنی ہو سکتا ہے یہ ایک وہم ہو سکتا تھا کہ شاید اللہ نے تھوڑا مبالغہ زیادہ کر دیا ہے، اللہ نے کہا کہ جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمین میں تمہارے لیے، تو جو کچھ سے مراد ہوگا 2-4 چیزیں۔ اللہ نے کہا جمیعاً، سب کا سب کس کے لیے؟ تمہارے لیے بنا دیا میں نے۔ ارے بھائی، اور عزت جو قرآن کہتا ہے، نام کیا رکھا گیا؟ اشرف المخلوقات، تمام مخلوق میں سب سے زیادہ عزت دار۔ اور قرآن کیا پروٹوکول دیتا ہے جو جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے انسان کو بڑی عزت دی ہے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ کہتے ہیں ہم نے بنی آدم کو بہت عزت دی ہے۔ بنی آدم سے کون مراد ہے؟ انسان مراد ہے۔ اکرمنا نہیں ہے، کرمنا، باب افعال اکرمنا، ہم نے اکرام کیا۔ باب تفعیل میں مبالغہ زیادہ ہے، بڑے اہتمام کے ساتھ ہم نے اس کو پروٹوکول دیا ہے۔ کہتے ہیں نا تکریم، قابل تکریم ہے۔ آپ کہتے ہیں نا ایک لفظ ہوتا ہے اکرام، بھائی اکرام کسی کا بھی ہو سکتا ہے، بھائی ان کا ذرا اکرام کریں، آپ نے چائے پاپے بلاد کے پلا دی ان کو، ایسے ہی نہیں کھا لیا۔ تکریم کا مطلب زیادہ آپ نے ان کو ویلیو دے رہے ہو۔ تو اللہ نے اکرمنا کا لفظ استعمال نہیں کیا سورہ بنی اسرائیل میں۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو بہت زیادہ عزت دی ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات میں انسان کو بہت زیادہ ویلیو بولو دی جا رہی ہے۔ اور ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ آدم علیہ السلام کا واقعہ جس طرح اللہ نے بتایا، کوئی مخلوق پیدا کرتے ہوئے ایسا نہیں ہوا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کا اجلاس بلایا ہو، فرشتوں کا اجلاس بلایا، جس کو پیدا کرنا تھا پیدا کر دیا۔ بھائی اللہ نے، قرآن کہتا ہے ہم نے فرشتوں سے کہا میں ایک مخلوق پیدا کرنے جا رہا ہوں جو اس طرح کی ہوگی۔ فرشتوں نے اس پہ اعتراض بھی کیا، یہ بھائی جو اے اللہ تو اس کی جو صفات بیان کر رہا ہے اس سے تو لگ رہا ہے کہ یہ زمین میں خون بہائے گی۔ اللہ کہتے ہیں اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس تیسری آیت سے پتہ چلا کہ انسان کو کیا دیا جا رہا ہے؟ بڑا پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ چوتھا تو حد ہی ہو گئی بھائی، یہ مخلوق آئی سب سے بعد میں۔ اکثر ہمیں مخلوق جتنی ملتی ہے نا زمین پہ، انسان سے پرانی ملتی ہے۔ نیا کوئی بھی ایجاد، میرے کم از کم ہم نے تو نہیں اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ نیا جانور ایجاد ہوا ہے، صحیح ہے نا؟ ہوگا پرانی نسل کہیں سے دریافت ہو گئی ہوگی۔ سب سے لاسٹ میں کون آ رہا ہے؟ انسان آ رہا ہے۔ ڈاروین نے تو پورا ہی وہ کام کر دیا، اس نے کہا یہ آخری وہ ہے، ارتقاء کا آخری مرحلہ ہے۔ ڈاروین مجھے ملا نا، میں چھوڑوں گا نہیں اس کو، میں ایسے چند سوال آن کیمرہ پوچھوں گا کہ تو مجھے یہ بتا کہ بندر سے اچانک چھلانگ لگا کے کیسے انسان بن گئے؟ جب بندر سے انسان بن رہے تھے تو بیچ کی کہاں نسلیں کدھر غائب ہو گئیں؟ کچھ ایسی ہوتی جو پوری انسان بن چکی تھی، کچھ ایسی ہوتی جو 90% انسان ہوتی۔ دیکھو بہت ساری نسلیں چلی ہیں نا۔ 20 ٹرینیں کراچی سے پشاور جا رہی ہیں، کسی کی سپیڈ تیز ہوگی، کسی کی کم ہوگی، ایک ٹرین ابھی پہنچی، ایک 5 منٹ بعد، ایک 5 منٹ بعد، ایسے ہوگا نا۔ اگر یہ اتفاق سے سارے ارتقاء کرتے کرتے ایوالو ہوتے ہوتے انسان بن گئے ہیں، تو وہ ایوالو ہوتے 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 کچھ بندر پورے بن چکے ہوتے، آگے ان کی نسلیں چلنا شروع، کچھ ایسے ہوتے بندروں کی جو ابھی قریب میں ہوتے، کچھ اس سے پیچھے ہوتے، کچھ اس سے پیچھے ہوتے۔ کیا خیال ہے؟ کچھ ایسے ہوتے جن کی دم ابھی کم ہو چکی ہے، پوری ختم نہیں ہوئی ہے، کچھ ایسے ہوتے جو پوری۔ جب بھی کوئی کام اتفاق سے ہوتا ہے نا تو ایسا نہیں ہوتا ٹھنگ کر کے ایک دم سے ہو جائے وہ کہ آدم سے پہلے کے سارے ہی غائب ہو گئے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی لطیفے جو ابھی میں بتا رہا تھا نا، لطیفے ہیں، تو انہی لطیفوں میں ایک بہت بڑا لطیفہ کیا ہے؟ یہ بھی ہے کہ ہم بندر سے ارتقاء کر کے وجود میں آئے ہیں۔ تو اگر ارتقاء ہوتا نا تو بیچ میں بہت ساری نسلیں ابھی ایسی ہوتی جو آدھی انسان ہوتی، آدھی بندر ہوتی۔ بن مانس کو کہتے ہیں آدھا انسان آدھے بندر، تو اس کے بیچ میں بھی ہوتی نسلیں، اس کے بیچ میں بھی ہوتی۔ کچھ ایسے ہوتے، یہاں بیان میں 2-4 ایسے بیٹھے ہوتے، ہم کنفیوز ہوتے۔ آپ جیسے ہومو سیکشولیٹی جو لوگ قائل ہے نا، تو کہتے ہیں ہم نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے، ہم بیچ کے ہیں۔ دیکھو ایسے بچے پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت ہوتے ہیں، لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں اس میں عورت والی علامتیں کیا ہیں؟ زیادہ ہیں۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں جس میں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ مرد والی علامتیں ان میں زیادہ ہیں۔ بالکل بیچ کے خربوں میں کوئی، لاکھوں میں کوئی ایک ہوتا ہے جس کے بارے میں فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ یہ ادھر ہے، وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے وہ۔
زیادہ تر یہی ہوتے ہیں, کچھ ادھر کچھ ادھر. تو اگر یہ ارتقاء کا نظریہ ٹھیک ہوتا نا تو یہاں بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے مختلف قسم کے. کچھ ایسے ہوتے جو پورے کیا ہوتے انسان, کچھ ایسے ہوتے جو پورے بندر ہوتے جو بیان میں آتے ہی نہیں, جو کہتے ہیں ہمارے لیے بیان ہو ہی نہیں رہا. کچھ ایسے ہوتے جو تھوڑے تھوڑے نسلیں ہوتی جو ابھی انسان, جنہوں نے 1,00,000 سال کے بعد جا کے انسان بننا ہے, اور 1,00,000 سال پہلے وہ بندر تھے, ابھی وہ بیچ کے راستے میں ہے. تو وہ آدھی بات میری ان کی سمجھ میں آ رہی ہوتی, آدھی ان کی سمجھ میں. بھائی دماغ نے بھی تو, ڈاکٹر کہتے ہیں نا, ارتقاء کیا ہے, ایک دم سے تھوڑی اتنا ذہین بن گیا. تو بیچ کے دماغ ایک دم شارٹ کیوں ہو گئے؟ اس پہ کہتے ہیں کوئی بڑا ڈیزاسٹر ہوا ہے, کوئی حملہ ہوا ہے, کوئی دھماکہ ہوا ہے جس سے سارے ہی مر گئے, کوئی جنگ ہوئی ہے. ایسا نہیں ہوتا بھائی, جنگیں انسانوں میں ہوئی ہیں تو کوئی قوم پوری ختم نہیں ہوئی اب تک کسی جنگ میں. کچھ نہ کچھ 2-4 بچی جاتے ہیں اس کے, جو پھر دوسری قوم سے کراس بریڈنگ کر کے نکل جاتے ہیں وہ. تو یہ کیسے ایک دم ختم ہو گئے؟ تو کچھ بیانات میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے, کچھ پورے وسیم بھائی ہوتے, کچھ پورے ستار بھائی ہوتے, کچھ پورے بن مانس جیسے ہوتے, وہ بیان میں آتے ہی نہیں, ظاہر ہے ان کے لیے بیان ہو ہی نہیں رہا. کچھ ایسے ہوتے جو میرا بیان آدھا سمجھ رہے ہوتے, آدھا نہیں, آدھا سمجھ اس لیے رہے ہوتے کہ آدھے انسان بن چکے ہیں, وہ آدھا دماغ ان کا ذہین بن چکا ہے. آدھا بیان اس لیے نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ آدھے وہ ابھی بندر ہی ہیں. کچھ ایسے ہوتے 75% انسان ہوتے اور 25% وہ کیا ہوتے, بندر ہوتے. یہ ہونا چاہیے تھا, یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ شروع سے ہی پھینکی گئی ہے بہت لمبی. تو یہ نہیں ہوا ایوالو. اور بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ کیسے بن گیا, یہ سیل وجود میں کیسے آ گیا, وہ تو خیر یہ اس پہ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کر کے جو پروٹوکول دیا ہے نا, اتنا پروٹوکول کسی مخلوق کو نہیں. ایک تو سب سے لاسٹ میں لایا جا رہا ہے, مہمان خصوصی اکثر آخر میں آتے ہیں, اور بعض لوگ لیٹ ہی اس لیے ہوتے ہیں اپنی ویلیو جتانے کے لیے. پروگرام میں ان کو 8 بجے بلایا تھا, 11:15 بجے پہنچ رہے ہوتے ہیں, یہ بتانے کے لیے کہ ہم بہت مصروف آدمی ہیں. تو یہ بے وقوفی کی بات ہے. تو لاسٹ میں آ رہے ہوتے ہیں, اسٹیج پہ لایا جاتا ہے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق پیدا کر دی, سورج چاند ستاروں کا نظام, پورا ایک منظم نظام سسٹم وجود میں آ گیا. ششٹم نہیں, سسٹم. تو یہ جو ششٹم ہے نا ہمارے ملک میں جو چل رہا ہے, اگر نظام کائنات میں بھی ششٹم چل رہا ہوتا تو چلتا یہ سسٹم کب سے برباد ہو چکا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں کس کو پیدا کیا, آدم کو. یہ بھی عزت دی ہے. پھر کتنا پروٹوکول دیا, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. یہ سب ہمیں عزت دی جا رہی ہے. یہ میں پتہ ہے کیوں یہ سوال کو اتنا آپ کے دماغوں میں ڈال رہا ہوں اور پھر اس کے جواب کو اتنا فوکس کر رہا ہوں, تاکہ ہمیں اپنی ویلیو سمجھ میں آئے. اتنی عظیم مخلوق فوش فلمیں دیکھنے کے لیے پیدا نہیں کی جاتی. اتنی عظیم مخلوق شراب اور کباب کے لیے پیدا نہیں کی جاتی. اتنی عظیم مخلوق عیاشی کے لیے پیدا کرنا مقصد نہیں تھا. اتنی عظیم مخلوق کھانے پینے اور غل غپاڑوں کے لیے نہیں ہے. اس لیے میں اس سوال کو نا آپ کے دماغوں میں اچھی طرح سے بٹھا رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اللہ نے کہا فرشتوں کو, کیونکہ سب سے افضل مخلوق فرشتے تھے, تو اللہ نے سب سے افضل مخلوق کو حکم دیا کہ تم نے آدم کو سجدہ کرنا ہے. تو یہ سجدہ کر کے بتا دیا کہ آج کے بعد سب سے افضل کون ہے, آدم اور اس کی اولاد, فرشتے ہو. تبھی تو شیطان جو ہے نا اکڑ گیا تھا کہ یہ کیا بھائی. شیطان نے وہی اعتراض کیا جو ملحدین اعتراض کر رہے ہیں کہ اتنی چھوٹی سی زمین پہ اتنی چھوٹی سی مخلوق کو اتنا پروٹوکول, جن کے پاس تو پاور زیادہ ہوتی ہے. سمجھ رہے ہو, جنات جو سلیمان علیہ السلام کے دور میں پتہ نہیں کیا کیا اتنے بڑے بڑے کام کر رہے ہوتے تھے. تو اس کو یہی تو غصہ آیا کہ بھئی یہ میرے سامنے, خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون. اے اللہ تو نے, اچھا سائز میں بھی انسان بہت چھوٹا, اور جس چیز سے پیدا کیا جا رہا ہے نا وہ بھی کوئی مشک و عنبر کے ٹیلے نہیں ہیں یا کوئی ہیرے جواہرات نہیں ہے جس سے انسان کو بنایا جا رہا ہے. سڑا ہوا گارا, یہ قرآن کے الفاظ ہے, ایسا گارا تھا جس میں سڑان پیدا ہوئی ہے. جو آدم علیہ السلام کے بننے کا جو پروسیس تھا نا, جو جس مٹی سے آدم کو بنایا جا رہا تھا, اس میں بھی بدبو پیدا ہوئی ہے. جیسے بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا, جب ادھورا ہوتا ہے تو کیا خوشبودار ہوتا ہے وہ, جب حمل ضائع ہو جائے نا بچے میں بہت شدید بدبو ہوتی ہے. جب وہ گوشت کا لوتھڑا اگر پریگنینسی شروع کے دنوں میں ضائع ہو جائے نا, شدید بدبودار چیز ہوتی ہے وہ. تو شیطان نے کیا اعتراض کیا تھا, من صلصال من حمأ مسنون. بھئی یہ اسمیل والی مٹی جس کو سڑایا گیا ہے, اس سے کیا بنایا جا رہا ہے, یعنی جس مادے سے بنایا جا رہا ہے وہ بھی کوئی مشک و عنبر نہیں ہے. اور انسان کی بھی پیدائش دیکھ لو جو ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے, منی کے قطرے سے.
जिस्म से निकल जाए तो गुस्ल फर्ज हो जाता है, उसके बगैर नमाज नहीं होती। ऐसा नापाक, और फिर खून से बनाया जाता है। ये दोनों चीजें क्या हैं? गंदी और नापाक हैं। तो जो मुल्हिद लोग एतराज करते हैं ना, इससे बड़ा एतराज तो शैतान ने किया था कि जिस चीज से बनाया जा रहा है, ये इस चीज से बनाया जा रहा है और मैं क्या करूं, इसको सजदा करूं। तो मेरे भाई वो सवाल, और लेकिन अल्लाह कहते हैं इतना प्रोटोकॉल दिया कि मैंने, और फिर एक प्रोटोकॉल तो ये कि फरिश्तों को हुक्म दिया, दूसरा ये कि जिसने सजदे से इनकार किया ना, उसकी ऐसी की तैसी कर दी। एक अलग से प्रोटोकॉल है इंसान को कि सबको करना है, जो नहीं करेगा उसको छोड़ूंगा नहीं मैं। ऑप्शनल नहीं है, इख्तियारी नहीं है। शैतान ने कहा नहीं, तो अल्लाह ने क्या कहा, चलो तुम्हारी मर्जी, चलो भाई। ये मुझे और आपको अल्लाह ने इज्जत दी है कि अल्लाह ने कहा कि शैतान को तुझे सजदा करना है, नहीं करेगा दरबार से निकल जा, दफा हो जा यहां से। तभी तो तैश में आया वो अब तक, और सिस्टम करवा दिया हमारे मुल्क में उसने। ये सारे जो सिस्टम चल रहे हैं, इसके पीछे कौन है असल तो वही है ना। तो इतना प्रोटोकॉल, इतना प्रोटोकॉल, इतना प्रोटोकॉल, और फिर और भी बहुत सारी आयतें। फिर अल्लाह ने पैगंबर भेजे, किसमें? इंसानों में। कितने बड़े बड़े पैगंबर भेजे इंसानों को इतना फोकस कर रहे हैं अल्लाह ताला। मूसा अलैहिस्सलाम को कितनी टेंशनों में डाला गया, अपने कलीम को। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के इंतहाई महबूब, उनको कितनी परेशानियों में मेरी और आपकी खातिर डाला गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हिजरत पे मजबूर करवाया गया। शुएब अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम, सारे पैगंबरों को ताने मिले, लूत अलैहिस्सलाम। लेकिन अल्लाह क्या कर रहा है, नहीं, इस इंसान को नहीं ऐसे लावारिस छोड़ूंगा, इसको समझाओ, ये सीधे रास्ते पे आ जाए। भाई इतनी इज्जत अल्लाह क्यों दे रहा है? नहीं आता तो ना है। आपको जिस बच्चे से मोहब्बत होती है, आप चाहते हो ना ये ठीक हो जाए। जिस बच्चे से मोहब्बत नहीं हो, आप कहते हैं, जैसे गोरों को अपने बच्चों से ज्यादा मोहब्बत नहीं होती, वो कहते हैं इंसान का बच्चा बन जाए। ठीक है, नहीं बन जा तो कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम की बात नहीं है। चर्स पी लो, कुछ भी कर लो, तुम्हारी लाइफ है, एंजॉय करो, उनको ज्यादा टेंशन नहीं होती। रिलेशन का इतने मजबूत नहीं है ना जितने हमारे यहाँ है। तो भाई अब क्या है, तो उसकी वजह क्या है? अल्लाह ताला ने इतना प्रोटोकॉल पता है क्यों दिया है? और अच्छा, ये एतराज अल्लाह ने भी उठाया है, कल्ला इन्ना खलकनाहुम मिम्मा यालमून। अल्लाह कहते हैं इंसान अगर ये समझता है कि ये अपनी जात के एतबार से, अपने मादे के एतबार से बहुत इज्जत वाला है, तो ना 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 ना, हरगिज ऐसा नहीं है। हमें मालूम है हमने इंसान को किस चीज से बनाया है। एक गलीज पानी से, सड़े हुए पानी से हमने इसको बनाया है, और माँ के पेट में भी हैज के गंदे खून से इंसान की परवरिश होती है। तो अल्लाह कहते हैं ये इस मादे के बेस पे कभी भी ये अपनी बरतरी दूसरी मखलूक पे साबित नहीं कर सकता। तो भाई पता है क्यों इतना प्रोटोकॉल दिया? इस खोपड़ी की वजह से। ये जो खोपड़ी, हसन निसार ने एक बड़ा जबरदस्त कल बयान दिया। हसन निसार की बातों से अक्सर मैं इख्तलाफ करता हूँ, लेकिन उसकी जो वर्डिंग है ना, बड़ा दफा बड़ी खानदानी होती है। उसने कहा कि जितने भी धड़ जिनके ऊपर खोपड़ी रखी है ना, जरूरी नहीं कि उसमें दिमाग भी हो। ठीक है ना, एक सियासतदान पे एतराज किया था कि जितने भी धड़ जिनके ऊपर खोपड़ी हो, तो जरूरी नहीं कि, यानी हमें नजर तो आ रहा होता है धड़ के ऊपर सर रखा हुआ, तो ये जरूरी नहीं है कि सर के अंदर दिमाग भी हो। बड़ी ये जो सहाफी लोग होते हैं ना, ये लिख लिख के, बोल बोल के, इनको बड़ा एक जबान पे बड़ा उबूर हासिल हो जाता है। तो मुझे किसी ने क्लिप भेजा, जब उसने कहा ना हर वो धड़ जिसके ऊपर खोपड़ी रखी है, तो ये जरूरी नहीं है कि इस खोपड़ी के अंदर दिमाग भी हो। तो और वाकई सही बात है। तो इंसान को जो इतना प्रोटोकॉल दिया गया, वजह उसकी ये है कि सातवें आसमान से लेके तहत सरा तक, जमीन के आखिरी मरकज तक, ये वाली खोपड़ी अल्लाह ने किसी मखलूक को नहीं दी है। इस खोपड़ी की बेस पर इंसान को फजीलत है, जिसको अल्लाह ने इल्म से ताबीर किया है। इल्म जानने को कहते हैं, जानने की सलाहियत इंसान में है, दूसरी मखलूकात में इस दर्जे की सलाहियत नहीं है जिस दर्जे की इंसान को अल्लाह ने सलाहियत दी है। समझ में आ रही है बात के नहीं आ रही है? हाँ। तो अल्लाह ने कसम उठाई, वत्तीनी वज़ैतूनी वतूरी सीनीन वहादल बलदिल अमीन। अल्लाह कहते हैं मैंने इसकी मादी सेहत का भी इंतजाम किया, इसके लिए अंजीर और जैतून पैदा किया मैंने, और मैंने इसके लिए रूहानी सेहत का भी इंतजाम किया, जिसका गवाह मक्का और कोहितूर है। कैसे कैसे पैगंबरों को बुला के कोहितूर पे हम कलाम हुआ। मूसा को अल्लाह ने कहा कि ये करो, ये नहीं करो। और ये बात याद रखो, दाढ़ी की वैल्यू इस्लाम में कम नहीं है। आज भी तौरात में लिखा हुआ है कि अल्लाह ने मूसा को कोहितूर पे बुला के कहा कि अपनी कौम से कहना कि दाढ़ी मत काटो। तभी यहूदियों की इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां हमने देखी हैं। हमारे मजहबी स्कॉलर मॉडर्न हो गए कि दाढ़ी ही का इनकार, आप नहीं रखते तौबा इस्तिगफार करो, लेकिन इनकार नहीं कर सकते आप। इस्लाम को अपने कल्चर की वजह से चेंज ना करो, इस्लाम वैसे ही है। तो ये अल्लाह का हुक्म है, क्योंकि
آپ کو آپ کی فطرت کو چینج کرنے نہیں دے گا اسلام آپ کو. دیکھو آج کل لڑکے لڑکی نما آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں, تو اسلام اس کی پرمیشن دیتا ہے. گورے کے پاس تو کوئی ہدایت نہیں, وہ کہتے ہیں ان کی نجی لائف ہے, جیسے چاہے بال کٹائیں, جیسے چاہے یہاں بالیاں ڈالیں, جو مرضی کریں. لیکن اسلام نے پابندی لگا دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, ان مردوں پر لعنت ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں. ان عورتوں پر لعنت ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں. تبھی تو عورت کے لیے بال چھوٹے کرنا پسندیدہ کام نہیں ہے, کیونکہ چھوٹے بال کس کے ہوتے ہیں؟ مردوں کے ہوتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہو آپ کے تو بڑے بال ہیں, تو اتنے چھوٹے عورتوں کے نہیں ہوتے. اب اس سے زیادہ تھوڑی بڑے ہو سکتے ہیں, کتنا بڑھا لیں گے آپ؟ بڑھانا بھی چاہو تو یہاں تک نہیں پہنچتے. تو یہ اللہ نے پروٹوکول پیکج عورت ہی کو دیا ہے کہ اس کے بال بڑے ہو سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ عورت کی خاصیت ہے. اب وہ بال کٹائے گی تو شریعت اس کو پسند نہیں کرتی. تو جو ہے نا اس کو ویسے ہی رہنا چاہیے. آدمی ہے تو پورا آدمی نظر آئے. وہ یہ ہائی اللہ ہوئی اللہ والا جو اسٹائل ایسے ایسے ہیجڑے ٹائپ کے ٹک ٹاک پہ ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں نا, عجیب سے کھرچے ہوئے منہ آ رہے ہیں, عجیب سے مرد ہے وہ چمک پٹیوں والے ساڑیاں پہنا ہوا ہوتا ہے, اور لوگ کمنٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں واہ 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 ماشاءاللہ. یہ تمہارے دماغ خراب ہو گیا ہے. تو اللہ کا قہر ہے, اللہ کا عذاب آتا ہے بھائی. تو گورا تو کہتا ہے اس کی نجی زندگی ہے, جو مرضی کرو. ہم کیا کہتے ہیں بھائی, ہماری باڈی پہ ہمارا حق نہیں ہے. یہ کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے. تو اللہ روحانی اعتبار سے ہمیں سیدھا رکھتا ہے. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا کہ اپنی قوم کو کہہ دیں کہ داڑیاں مرد داڑھی بڑھائیں. اور پھر اللہ نے ہمارے نبی کو بھی وحی کی. ہمارے نبی نے ہمیں بتایا کہ مرد عورت کی مشابہت اختیار بولو مت کریں, اور عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار مت کریں. تو ہر لحاظ سے اللہ نے گائیڈ کیا. پھر اللہ نے فرمایا جس کی گائیڈنس کا اتنا انتظام ہو رہا ہے اور مادی زندگی کے لیے انجیر اور زیتون پیدا کیے جا رہے ہیں اس کے لیے, تو اس سے پتہ چلتا ہے انسان کوئی چھوٹی موٹی مخلوق نہیں ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے کیا کیا, اس کو بدترین مخلوق بنا دیا. وہ کیسے بنایا؟ اس کی حرکتوں کی وجہ سے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بادشاہ سلامت کا ایک بیٹا ہو, شہزادہ ہو. بادشاہ اس کو بڑی زبردست شیروانی میں اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے, اور بڑے خوبصورت پروٹوکول میں, شاہی خاندان کا آدمی ہے, بڑے بڑے لوگ ملاقاتوں کے لیے آ رہے ہیں. لیکن اس کمبخت کو چڈی بنیان میں ہی گھومنے کا شوق ہے, اور یہ ملتا بھی جمعداروں سے ہے, اور بہت ہی اس کی عجیب. تو بادشاہ کیا کرے گا, ایک دن اس کو آگ کر کے نکال دے گا. کہے گا یار تو تیرے تو وہ اسٹائل ہی نہیں ہے جو شہزادوں والا اسٹائل ہوتا ہے, تجھے تو عزت سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہے. تو اب دنیا کی نظر میں تو اس کو بے عزتی سمجھا جاتا ہے, لیکن اللہ کی نظر میں جو عزت اور ذلت کا معیار ہے وہ لباس نہیں ہے. اللہ کی نظر میں عزت اور ذلت کا معیار یہ ہے کون اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع رکھتا ہے, اور کون حیوان اور درندہ بن کے اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے. اللہ رسول کی اس کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ خواہشات پوری ہی نہیں کرنی ہے, ایسا ظالم اللہ نہیں ہے, کیونکہ جب پیٹ لگا دیا اللہ نے, خواہشات لگا دی, یہی تو اسلام کا حسن ہے بھائی. ہندوؤں میں دیکھو کیسے لوگ ہیں جو ساری زندگی عذاب میں اب ڈالی ہوئی ہے, انہوں نے گوشت نہیں کھایا ساری زندگی سے, کہ بھی جانور کو ہلاک کرنا پڑتا ہے, گوشت جیسی نعمت سے محروم ہو گئے, لباس جیسی نعمت سے محروم ہو گئے. بہت سارے مذاہب میں ایسے کپڑے ہی نہائے ہی نہیں, اپنے آپ کو ایسی ٹینشنوں میں ڈال دیا اور کہا کہ اس سے بھگوان کیا ہوگا, خوش ہوگا. ایک صحابیہ کو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ پیدل, صحابی تھے یا صحابیہ, حدیث پڑھے ہوئے مجھے بہت ٹائم ہو گیا تو شاید میں بیان کرنے میں نا مجھ سے غلطی ہو جائے, لیکن اصل مفہوم یاد ہے. وہ پیدل حج پہ نکلی ہوئی تھیں, تو اتنا لمبا سفر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو اس سے کوئی حاجت نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو اتنی ٹینشن میں ڈالو, کوئی بات نہیں, سوار ہو جاؤ اور دم دے دو اس کا. تو اتنی ٹینشن میں اپنے آپ کو ڈالنا کہ حلال تمام نعمتوں سے اپنے آپ کو محروم کر دینا, اس سے اللہ خوش نہیں ہوتا. لیکن اللہ نے کیا کہا کہ بھائی ایک خواہشات وہ ہیں جو انسانوں پہ سوٹ کرتی ہیں, ایک وہ ہیں جو گدے گھوڑوں پہ سوٹ کرتی ہیں, وہ انسانوں کے کام نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ عزت دار تھے, آپ نے اپنے بچوں سے کہا بیٹا میں چاہتا ہوں تم خوش رہو, بیٹا بتاؤ تمہیں کیا چاہیے. بچہ کہتا ہے ابو مجھے جو ہے نا آئس کریم چاہیے. آپ کہیں بیٹا بہترین آئس کریم آرڈر کر دی. اور بتاؤ بیٹا تمہیں کیا چاہیے. ابو مجھے گاڑی چاہیے. یہ لو بیٹا گاڑی لے لو. اور بیٹا کیا چاہیے. ابو میں جوان ہو گیا ہوں, مجھے ایک اچھی سی بیوی چاہیے. کوئی بات نہیں بیٹا ٹھیک ہے, بتاؤ کون سی والی چاہیے. وہ والی چاہیے, نہیں وہ والی چاہیے, چلو وہ یہ والی لے آؤ. یہ سارے ایسی باتیں جس سے ابا اگر انسان کا بچہ ہوگا تو وہ غصہ نہیں ہوگا. میں اس لیے کہہ دیا کہ ابا اس طرح کی باتوں سے بھی, آئس کریم کھلانے میں ٹینشن میں نہیں آتے, گاڑی دلانے, شادی کی بات کرے گا تو وہ پتہ نہیں غصہ ہو جاتے ہیں کہ پاگل ہو گیا ہے. حالانکہ وہ بھی آئس کریم بھی ایک اپنی خواہش کے لیے ہی کھا رہا ہے, گاڑی بھی ہے اس لیے, تو وہ بھی تو اس کی ضرورت ہے نا بھائی. لیکن اس کے ابا کو ایک دم میٹر شارٹ ہو جاتا ہے ابا کا. تو خیر, لیکن انسان یعنی ابا اگر واقعی, انسان کا بچہ نہیں کہنا چاہیے, ابا کی توہین ہو رہی ہے اس میں, ابا اگر واقعی ابا ہوں گے
لیکن اب کیا ہے کہ ابا نے کہا بیٹا میں چاہتا ہوں تمہاری جو بیٹا ضرورت ہے وہ پوری کرنا چاہتا ہوں, بتاؤ تمہیں کیا چاہیے. ابا مجھے چرس چاہیے. اب ابا کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بیٹا ہم خاندانی لوگ ہیں, تم بھی خاندانی ہو, ایسے مذاق دوبارہ نہیں کرنا. ابا میں مذاق نہیں کر رہا, مجھے کیا چاہیے؟ چرس چاہیے. یار بیٹا یہ غلط چیز ہے, اور بتاؤ کیا چاہیے اس کے علاوہ؟ ابا مجھے انٹی کو چھیڑنا ہے جا کے, مجھے بیوی نہیں چاہیے. میں ویسے ہی گدھے گھوڑے جیسے کرتے ہیں نا, جب ایک ٹرک ان کے دماغ پہ سوار ہوتی ہے تو گدھا گدھی تلاش کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو ابا ایک محلے میں گدھی ہے جو مجھے پسند آ گئی ہے, بس میں نے وہاں جانا ہے, اپنی ٹھڑک پوری کرنی ہے. شادی وادی کر کے بیوی بنا کے نہیں لانا, جب تک ٹھڑک پوری ہوگی کروں گا, اس کے ساتھ ریلیشن رکھوں گا, جب ٹھڑک پوری ہو جائے گی تو پھر اس کو چھوڑ کے کسی اور. ابا انسان کا بچہ ہوگا تو خوش ہوگا ایسی باتوں پہ, جائیدادوں سے آگ کر دے گا, بولے گا یہ میرا بچہ نہیں ہے بھائی, کسی نے غلطی سے میرے کھاتے میں نادرہ میں غلطی سے میں نے نسبتیں دور کرے گا, بھائی میرا اس بچے سے لوگوں یہ میرا بچہ نہیں ہے, میری بےزتی ہو رہی ہے. خدا کی قسم یہی کام انسان کے ساتھ ہو رہا ہے. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق. اللہ کہتے ہیں بتاؤ, یہ جو ہندوؤں نے بہت سی چیزیں حرام کر لیں, عیسائیوں نے بہت سی چیزیں حرام کر لیں, اللہ کہتا ہے جو حلال پاکیزہ چیزیں کون حرام کر سکتا ہے؟ تم کہو میں نے پیدا تمہارے لیے, یہ شہد میں نے تمہارے لیے پیدا کیا, یہ جانوروں کا دودھ میں نے تمہارے لیے پیدا کیا, مرغیوں کے انڈے میں نے تمہارے لیے پیدا کیے, اور تمہارے مشورے پر پورے سال مرغی انڈا دے گی, ٹھیک ہے نا, گن پوائنٹ پہ ایسی غذائیں پیدا کر دیں جو پورے سال ہی انڈے دینے پہ آ گئی ہے. اور میں نے تمہارے لیے عورت کو پیدا کیا جس سے تم نکاح کرو, اس سے تمہیں محبت ملے گی, لتسکنوا الیہا, سکون ملے گا, محبت ملے گی, تمہارا خاندان اور پریوار تمہارا آباد ہوگا. جعل لکم من انفسکم ازواجا, اللہ نے تمہاری جنس کے جوڑے پیدا کیے تمہارے لیے. وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا, اس سے تمہیں اولاد ملے گی, اور پھر بڑھاپے میں نانا اور دادا بنو گے, وہ انجوائے کرو گے, یہ سب تمہارے لیے. انسان ایسا کمبخت نکلا, انسان نے کہا نہ مجھے گرل فرینڈ چاہیے, مجھے بیوی نہیں چاہیے. گدھے گھوڑے والے کام کیے کہ نہیں کیے؟ فرق پتہ ہے کیا ہے؟ گدھا گھوڑا یہ کام ٹائی اور سوٹ پہن کے نہیں کرتا, انسان نے کیا کیا؟ 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں, اور ولاگ بنائی, میری گرل فرینڈ ہے, یہ میری کلیگ ہے جس کے ساتھ میں گھومتا ہوں. 3 پیس سوٹ اور ٹائی سے انسان مہذب نہیں بن جاتا. انسانوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے, اللہ کو دھوکہ بولو نہیں دیا جا سکتا. اللہ کی نظر میں کافر کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے, کیونکہ کافر اللہ کے کہے ہوئے اچھے کو اچھا نہیں مانتا, اللہ کے کہے ہوئے برے کو برا نہیں مانتا. اللہ میاں نے کہا یہ میں نے تمہارے لیے دودھ کی نہریں پیدا کی, یہ میں نے تمہارے لیے دودھ پیدا کیا, میں نے تمہارے لیے شہد پیدا کیا. کافر کیا کہتا ہے؟ میں شراب پیوں گا. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں کیا پیوں گا؟ اور اسمبلی سے بل بھی پاس کرا لیا کہ شراب کیا ہے؟ لیگل ہے. اللہ کہتے ہیں بھائی یہ انسانوں والے کام نہیں ہے, یہ انسانوں پہ سوٹ, یہ گندی. دیکھا نا شرابی کے منہ سے آنکھیں کیسی ہوتی ہیں اس کی, دیکھو فلموں کی شرابی اور ہوتے ہیں, ایکچوئل میں شرابی بولو نا اور ہوتے ہیں. فلموں کا شرابی تو ایسا ہوتا ہے آدمی کہتا ہے میں بھی 2 بوتلیں پی لوں, لیکن ایکچوئل میں جب آپ شراب نے دیکھے ہیں نا, یورپ میں بھی دیکھے ہیں, ادھر بھی تھائی لینڈ وائلینڈ میں بھی گیا, تو اتوار کی رات کو میں ایسے ہم لوگ ٹہل کے نہیں نکلے, ایسے پڑے ہوئے ہیں لوگ, منہ سے رالیں ٹپک رہی ہیں, گند بدبو. ایکچوئل میں یہ ہوتا ہے, قتل ہو جاتے ہیں, ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں, جہاز گر جاتے ہیں, پائلٹ نے پی لی, ٹیسٹ ہوتے ہیں, پھر بھی بعض دفعہ نکل جاتا ہے پائلٹ. تو پائلٹ جو ہے نا وہ پی کے الٹا ہو گیا, وہ سمجھا کہ جہاز الٹا ہو گیا ہے, حالانکہ خود الٹا ہوا تھا. وہ اس چکر میں اس نے جہاز کو سیدھا کرنے کی کوشش کی, ساری پبلک ہی الٹ گئی. اتنے حادثات ہوتے ہیں نا شرابیوں کے دنیا میں, آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. تو چھپاتے ہیں, دانت توڑ دیا کسی کے, مکہ مار دیا, کیس بھی نہیں بنا سکتے کہ پی ہوئی تھی بھائی اس نے. اس لیے اللہ نے کہا اتنی حلال چیزیں پیدا کی ہیں, گند کی طرف مت جاؤ. ٹھیک ہے تمہیں ٹینشن ہے, ڈپریشن ہے, ہر دنیا میں خوشیاں بھی آتی ہیں, غم بھی آتے ہیں, تو اس کا حل ہے کہ اللہ نے نیند کو پیدا کیا تمہارے لیے, سو جاؤ تم. اور کیا کرو بھائی؟ اللہ سے صبر مانگو, نماز میں دل لگاؤ. آپ نے ٹینشن دور کرنے کے لیے نشہ کرنا, آئس لینا شروع کر دیا, چرس پینا شروع کر دیا آپ نے. پھر تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کہے گا اشرف المخلوقات ہے. نا 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 نا, پھر آپ کو اللہ اشرف المخلوقات میں داخل نہیں کرے گا. پھر اللہ کہتا ہے میں نے انسانوں کو انسانوں میں پیدا کیا ہے, تم پر بہت سے لوگوں کے احسانات ہوں گے, اور تمہارا بہت سے لوگوں سے ریلیشن ہوگا. دیکھو سورہ 5ویں پارے کی پہلی آیت لازمی پڑھو, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا. اسلام جتنا ریلیشن پہ کو ویلیو دیتا ہے نا, غیر مسلم ریلیشن کو اتنی ویلیو نہیں دیتا. غیر مسلم صرف کسٹمر اور آپ کا جو فرینڈ ہے اس سے ریلیشن کو تھوڑی بہت ویلیو دیتا ہے کہ بھئی تھینک یو سے بات کیا کرو, تھینک یو پہ ختم کر دیا کرو. اس سے زیادہ غیر مسلم کی نظر میں ریلیشن کی ویلیو نہیں ہے. ریلیشن تو تمہیں سکھاتا اسلام ہے. کیا ریلیشن سکھایا ہے؟ 5ویں پارے کی پہلی آیت,
پہلی یا دوسری آیت ہوگی, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا, نہیں 5ویں پارے کی نہیں, سورہ نساء کی ہے, 4تھے پارے کی ہے میرا خیال ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, سب سے پہلے ریلیشن اپنا اللہ سے مضبوط کرو. کس سے مضبوط کرو؟ انسان ریلیشن چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ دیکھو ریلیشن بھی انسان کو سکون دیتا ہے کہ ریلیشن آپ کے اچھے ہونے چاہیے. ہر وقت لڑتے رہو گے ادھر سے ادھر سے بھی تو دماغ ڈپریشن میں جائے گا نا. ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد کا ریلیشن آپس میں بھی اچھا ہو, محلے والوں سے بھی اچھا ہو. تو وہ بتاتا ہے نا, بیٹا یہ تمہاری اماں ہے, یہ تمہارے ماموں ہیں, یہ تمہاری خالہ ہے, یہ تمہارا ابا, میں تمہارا اتفاق سے کیا ہوں, ابا ہوں. بیٹا تمیز سے رہنا, یہ بہن ہے, یہ بھائی ہے, لڑتے نہیں رہنا, سب کے حقوق کا تم نے کیا کرنا ہے خیال. تو اللہ میاں بھی یہی چاہتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ, سب سے پہلے تمہارا ریلیشن کس کے ساتھ ہے؟ میرے ساتھ ہے, میں اللہ ہوں, میری عبادت کرنی ہے. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, معبود ہونے میں میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا, عبادت صرف میری ہوگی, میرے علاوہ کسی کی نہیں ہوگی. یہ ریلیشن گورا بتاتا ہے. او مائی گاڈ, بس اس کے علاوہ گاڈ کے ساتھ کوئی ریلیشن غیر مسلموں کے پاس ہے ہی نہیں. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, پھر اللہ کہتے ہیں میرے بعد سب سے زیادہ مضبوط ریلیشن کس سے ہونا چاہیے؟ والدین کے ساتھ. کافروں نے کیا کیا؟ 18 سال کا ہوتے ہی ابا اماں کو ٹاٹا کر کے نکل جاتے. آپ کو پتا ہے جاپان میں گیا تھا نا, میں نے جاپان کی ٹرینیں آپ کو دکھائی, کتنی اچھی تھیں کہ نہیں تھی, اور ایسی خاندانی تھی یار, جو سوچا تھا اس سے آگے ہی نکلی ہیں. وہ ایسی سپیڈ کی ٹرینیں اور ایسی ٹائم, یعنی ٹائم یہ ہوتا تھا 3:51 پہ پہنچے گی اور 53 پہ دوسری ٹرین نکلے گی, تو 53 پہ ہی نکل رہی ہے, ایک منٹ ناپا ہوا ہے. لیکن آپ ایک بڑی بھیانک چیز ہے جاپان کی جو میں نے آپ کو نہیں دکھائی, جاپان کے بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ بالکل بھی اچھے نہیں ہوتے. جاپان کے سائنٹسٹ اپنے کنٹری کے ساتھ بہت اچھے ہیں, جاپان کے مزدور اپنے مالک کے ساتھ بہت اچھے, لیکن جاپان کے بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ بالکل بھی اچھے بولو نہیں ہوتے. ریلیشن نہیں ہے. 18 سال کا ہونے کا انتظار کرتے ہیں, جس دن 18 سال کے ہوئے ابا اماں کو ٹاٹا کیا اور مارکیٹ سے شارٹ. ابا مر رہا ہے, جی رہا ہے, تھوڑا بہت پوچھ لیتے ہیں, جو بہت پرانے قسم کے ہوں گے پوچھ لیتے ہیں. لاشیں مرنے کے بعد 3 دن تک بو آتی ہے ماں کی, پھر پتہ چلتا ہے یہاں کوئی بڑھیا مر گئی ہے. تو اللہ نے کیا کہا, میرے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ یہ اشرف المخلوق بننے کا طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ جم جا کے تو بڑے ڈولے شولے بنا رہے ہوتے ہیں اشرف المخلوق بننے کے لیے. اس بھائی ڈولے بیل کے ہم سے زیادہ ہوتے ہیں. یہ بھی کرو, مادی زندگی کو بھی فوکس کرو, لیکن انسان سب سے پہلا کیا ہے؟ عمل سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اچھا ہے یا نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا, اللہ کہتے ہیں اس کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ باپ اور ماں کا. ایسا حق بتایا کہ اف نہیں کرنا ان کے سامنے, ذلت سے اپنے بازوؤں کو جھکا کے رکھنا ہے. اے اللہ بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیں, نہ اللہ کہتے ہیں خدمت شروع ہی کب ہوگی؟ بڑھاپے میں ہوگی. ماں باپ کے فضائل اللہ بتاتا ہی بڑھاپے کے بعد ہے, صحیح ہے نا. اما یبلغن عندک الکبر احدہما, اللہ کہتے ہیں بڑھاپے کو پہنچ جائے پھر یہ حقوق شروع ہو رہے ہیں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والجاری ذی القربا, پھر قرابت دار, ابا اماں کے علاوہ جو تمہارے بلڈ ریلیشن ہے, جن سے ابا اماں کے بعد سب سے زیادہ مضبوط دادا دادی بھی ابا اماں میں داخل ہیں. بلڈ ریلیشن بھائی بہنوں کا ہوتا ہے, تو ان سے ریلیشن کیا کرنا ہے سب سے اچھا. کیسے؟ دیکھو ہر ایک کا اچھا سلوک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے. بھائی بہنوں سے اچھے سلوک کا مطلب یہ ہے کہ ان سے کبھی کبھار ملاقات اور ان کی ضرورت کو اپنی ضرورت سمجھ کے پورا کرنا. آپ کی بہن اگر بیوہ ہو گئی ہے, اس کو ضرورت ہے, تو یہ نہیں کہ انڈیویجولی وہ ایک لائف گزارے گی, جاب کرو اپنا کماؤ, نہ. اس کی ذمہ داری شرعاً کس پر ہے؟ اس کے بھائیوں پر. بھائی پر لازم ہے کہ اپنی آمدن میں سے اس کی ذمہ داری اٹھائے. اسلام میں عورت کے کمانے کا تصور نہیں ہے. کما سکتی ہے مجبوری میں, جائز ہے, لیکن قرآن سے پتہ چلتا ہے, حدیث سے پتہ چلتا ہے, عورت کی تمام تر ذمہ داری اللہ نے کس کے کندھوں پہ ڈالی ہیں؟ مرد کے. اگر وہ نہیں کما رہی ہے تو کمانا اس پہ واجب نہیں ہے. مرد نہیں کما رہا تو گنہگار ہو رہا ہے, کمانا اس پر واجب ہے. اور آپ کی بہن اگر غریب ہے نا, کھانے کو نہیں ہے اس کے پاس, تو آپ پر کمانا ڈبل واجب ہو گیا ہے, کہ اپنے لیے بھی اور اس کے لیے بھی, کیونکہ وہ اب آپ کے عیال میں آ گئی ہے. آپ کی یعنی آپ وعلی الوارث مثل ذلک قرآن کہتا ہے. تو یہ ہے انسان بننے کے لیے یہ سب چیزیں کیا ہیں میرے بھائی؟ ضروری ہیں. پھر قرآن نے کہا والجار ذی القربى والجار الجنوبی, تو تمہارے پڑوس میں رہنے والا ہے, کوئی بھی تمہارا جس سے بھی کسی, والصاحب بالجنب, حتیٰ کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر کوئی تمہارے ساتھ بیٹھا ہے تو اتنی دیر تک اس کا حق اس سے زیادہ ہے جو آپ کے ساتھ نہیں بیٹھا. مثال کے طور پر آپ پنکھے میں آگے بیٹھے نا نماز میں, آپ کو پتا ادھر پنکھے کی ہوا نہیں جا رہی, آپ کے ساتھ ایک بندہ بیٹھا ہے, تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تھوڑی دیر تک تمہارے ساتھ ہے نا, تو تم نے اس کا
ख्याल करना है। होता क्या है, थोड़ी सी यूं मारा, उसको पुश किया, पंखे से आहिस्ता आहिस्ता उसको उधर को खिसका दिया। जो मार्केट में चल रहा है, सिस्टम जो चल रहा है वो यही चल रहा है ना, पंखे से आहिस्ता आहिस्ता उसको क्या कर दिया, खिसका दिया। हम जब स्कूल में पढ़ते थे ना, डेस्क लगे होते थे, तो वो डेस्क में हम 3 बंदे बैठते थे, तो हमारे बड़े फड्डे रहते थे ना। अब कोई मोटा आके बैठ जाता था ना, वो जगह 2 आदमियों की घेर रहा होता था, हमारी बड़ी लड़ाई होती, उसको यूं यूं करके धक्का देते, वो बेचारा कहां से मट के जाएगा। ये तो नहीं कि एक कूला घर पे रख के आए, वो एक से बैठे हो। इतनी इतनी बातों पे बच्चों की, जैसे बच्चे लड़ते हैं, तो ये तो टीचर की जिम्मेदारी है भाई, वो समझाए कि जो साथ बैठा हुआ है आपने उसका इकराम करना है, इज्जत देनी है उसको। जहाज में बैठा है कोई आपके साथ, बस में बैठा है कोई आपके साथ, तो घेरने की कोशिश नहीं करनी। पड़ोसियों को देख लो यार, दीवारें दूसरे की दीवार पे खड़ी कर देते हैं, उसके इस तरह से घर बना रहे होते हैं, उसकी हवा और उसकी रोशनी मुकम्मल बंद हो गई। तो बॉस, इस पे तो बड़ा लंबा, यानी अभी तो मैं ये हुकूक नहीं बता रहा पड़ोसियों के क्या हुकूक हैं, लेकिन कुरान यहाँ क्या कह रहा है, अगर अच्छा इंसान बनना है तो किसी भी शख्स का आपके साथ किसी भी किस्म का कोई लिंक है, तो जितना मजबूत लिंक होगा उसका हक उतना ही ज्यादा। अल्लाह का लिंक और हक सबसे ज्यादा, उसके बाद माँ बाप का सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद ब्लड रिलेशन में बहन भाइयों का, फिर मियाँ बीवी का, फिर उसके बाद पड़ोस का, फिर क्लास फेलो का, फिर जो सफर में आपके साथ है वो साहिब बिलजम भी वो बनी समील, फिर जो मुसाफिर और अजनबी है, आपके मुल्क में एक नया बंदा आ गया तो उसको ऐसा इज्जत दो कि उसको अजनबियत महसूस ना हो। हमारे यहाँ उसकी खाल उधेड़ लेते हैं लोग कि नया आया है, इसको तो पता ही नहीं यहाँ रेट क्या चल रहे हैं, ये 50 रुपए वाला बर्गर 5000 में बेच देते हैं उसको। तो ये सारे हुकूक अल्लाह ने बयान किए हैं, इसी रिलेशन को इस्लाम कहा जाता है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? काफिर के पास ये रिलेशन बोलो नहीं, उनका एक रिलेशन होता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये ठरक वाला रिलेशन है, ये गधे घोड़ों वाला रिलेशन है भाई, इसके अलावा कोई रिलेशन नहीं। तो ये होगा तो अशरफुल मखलूक बनेगा, अदरवाइज 3 पीस सूट और टाई में बड़े अच्छे स्टाइल में थैंक यू नाइस टू मीट यू, ये चीजें इंसान को धोखा देती हैं, अल्लाह को ये धोखा। तभी मैं बस आखिरी बात, आखिरी जुमला, कि जो खवातीन अपने शौहरों से, मुसलमान खवातीन परेशान होती है ना कि हमारे मियाँ वो स्टाइल से बात नहीं करते, जो गोरे इतनी थैंक यू, भाई गोरा वो हुकूक बिल्कुल भी अदा नहीं कर रहा अपनी बीवी के, जो यहाँ एक पाकिस्तानी मुसलमान अदा कर रहा होता है। अखलाक इसको ठीक कर लेने चाहिए, लेकिन अगर सिर्फ अखलाक ठीक करवा के वो वाले हुकूक ले लो ना, तो ये तैयार है इसके लिए। ये कहता है ठीक है मैं आइंदा थैंक यू